صحیح. اچھا یہ سوال میں جو ابھی کرنے جا رہا ہوں نا اس کا اثر اگر کسی ایک شخص پہ بھی ہو گیا نا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا. جیسے اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افطار کے ٹائم، خاص افطار کے ٹائم پہ شدید پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں، بھوک کے مارے سب ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں تیز چلا رہے ہوتے ہیں، فل ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو کیا اس وقت شیطان ہے وہ یا انسان خود ہے؟ اچھا میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی اس میں کچھ کھا تو نہیں رہے، ہمارے پیٹ میں تو نہیں جا رہا، تو روزے میں سگریٹ پی سکتے ہیں. اچھا روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں اور اٹھ کے کھول لیتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ نہ نماز پڑھی نہ کوئی وہ کیا، مطلب ہماری اماں کہتی ہیں فاقہ کیا تم نے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان ود سلمان کی پہلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کا بے حد خوش آمدید ہے. آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک ہو. امید ہے آپ لوگوں کے رمضان بہت اچھے گزر رہے ہوں گے. آج کی ایپیسوڈ میں میرے ساتھ مطلب آپ لوگوں کے لیے جو میں شخصیت کو لے کے آیا ہوں وہ آپ لوگوں کو رمضان کی تمام جتنی بھی بیسک نالج ہے نا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. میرے ساتھ ہیں نن ادر دین مفتی افضال الحق کلیانوی صاحب. شیخ موسٹ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اور مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ والا ایپیسوڈ ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. الحمد للہ. مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے. صحیح. ایک بڑی جو ہے خدمت دین کی آواز پہنچ جاتی ہے. جی. اور ہر ایک کا جو ہے اپنے انداز میں کوئی بھی بات دین کی پہنچ جائے تو سب کا جاریہ بھی. بالکل بالکل. افضال بھائی میرا اپنے تمام گیسٹ جتنے بھی ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر آتے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ کہ مفتی افضال الحق کلیانوی صاحب کون ہے؟ جی یہ بتائیے پہلے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی. بات یہ ہے کہ جو ہے آپ کو میرے جو تعلق ہے وہ جی چچا زاد اور تایا زاد کا ہے. بالکل. تو بالکل جو ہے ہم لوگ بچپن سے جو ہے سمجھ لیں جی بھائیوں کی طرح ہی. جی اور ایک جو ہے بہت ہی گہرا تعلق دونوں فیملیوں کا رہا ہے الحمدللہ. چونکہ آپ لوگ جو ہے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں پر بڑے پلے بڑے. جی پھر میرا ایک وقت جو تھا خاص جی وہ آپ لوگوں کے ساتھ وہاں مکہ مکرمہ میں جو گزرا جی وہ بہت یادگار وقت ہے. صحیح اور میری زندگی کا ایک بہت بڑا انقلاب تھا وہ. صحیوں. تو یوں اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے ہمارا ایک جو ہے نا تقدس والا رشتہ اس سے بنا تھا مکہ مدینہ کی یادوں سے. تو ماشاء اللہ اب تک چل رہا ہے. جی تو یوں جو ہے نا ہمارا گھریلو معاملہ بھی اور رشتے کا معاملہ بھی بہت زیادہ اچھا. تو سلمان امداد جو ہیں ماشاء اللہ یہ میرے سمجھنے کے جو ہے نا بالکل جو سگے بھائی ہوتے ہیں اسی طرح سے. اور جو میرے چچا تھے جناب امداد الحق صاحب کلیانوی وہ بھی بے انتہا اللہ والے اور بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے. بے شک. اور وہ وہیں مکہ مکرمہ میں ہی جو ہے نا جنت المالا میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلو میں ہی آرام فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند فرمائے. آمین یا رب. اور ہمارے سارے بڑوں کے درجات بلند فرمائے. تو یوں جو ہے ہمارا گہرا تعلق رشتوں کے حساب سے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا افضال بھائی ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور رمضان کی طرف کہ رمضان کی امپورٹنس کیا ہے سب سے پہلے تو، اور رمضان کو شہر القرآن کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اپنی فیلڈ میں شعبے میں. انسان کا یہی ہے کہ جو ہے نا کوئی اپنا مطمع نظر بنا کے اس میں کام میں لگتا ہے تو کامیابیوں کی طرف بڑھتا رہتا ہے. جس طرح آپ ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا زبردست کام ہے. شروع میں آپ نے جو ہے میں نے دیکھا تھا کہ حرمین شریفین کی جس انداز سے آپ نے ساری تفصیلات بیان کی تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کتابیں تو بہت نظر سے گزری تھی، حالات بھی گزرے تھے کہ جو آپ نے خاص طور پہ گاؤں پلے بڑے تھے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کی جس گہرائی سے وہ چیزیں کی تھی تو ماشاءاللہ اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر رہا آپ کی فیلڈ میں. ماشاء اللہ آگے بڑھتے بڑھتے آج یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ سلمان امداد ایک جو ہے نام اور ایک برانڈ بنتا جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ہمیں خوشی ہوتی ہے. جب آغاز ہوا تھا اس وقت بھی جو ہے نا ہماری اس طریقے سے بات چیت رہی ساری فیملی کی. تو بہرحال تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور کامیابی جہاں پہنچیں آپ اس سے آگے اور آگے جائیں. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے جو ہے نا آپ کو کامیاب فرمائے، خیر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ نظر بد سے بھی ہمیشہ بچائے. آمین یا رب العالمین. تو بہرحال آپ نے جو سوال رکھا ہے رمضان مبارک کے حوالے سے، رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے سمجھ لیں جیسے تعلیمی سال ہوتا ہے اور اس طریقے سے مالیاتی اداروں کا مالیاتی سال ہوتا ہے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سال اور ایک معاملہ ہوتا ہے کہ ترتیب چلتی ہے. تو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ایک طریقے سے سال رکھ دیا کہ پورا سال جب مکمل ہونے لگتا ہے تو رجب سے شعبان سے ایک تیاری ہوتی ہے اور سارے اہل ایمان پوری دنیا کے جو عربوں میں موجود ہیں اس وقت عرب تو وہ سارے کے سارے اس طرح متوجہ ہونے لگتے ہیں. پھر رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بھی اس کی تیاری جو ہے شروع ہوتی ہے. پورے سال بھر تیاری رہتی ہے، جنت آراستہ کی جا رہی ہوتی ہے اور سارے اہل ایمان کے لیے روزہ داروں کے لیے تیاری کی جا رہی ہوتی ہیں. تو رمضان مبارک کا مہینہ ایک تو خاص طور پر
رمضان اس کو نسبت جو ہے قرآن کریم جو بیان کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جی کہ قرآن کریم جو ہے اس مہینے میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، اور پھر جو ہے نا رمضان مبارک کا مہینہ، پھر وہ ساتھ ساتھ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں نازل ہوئی۔ صحیح، تو خود رمضان مبارک اس لحاظ سے بھی بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ دیگر مہینوں میں اس کو خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان قربتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جی اور چھوٹی چھوٹی عبادت جو ہے وہ بڑے پیمانے پر چلی جاتی ہے۔ خود حضور نے فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تم پر ایک بہت ہی بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو اس کی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ دن کی عبادت، دن کو روزہ عبادت اور رات کو قیام اس کی عبادت، اور ایک فرض فرمایا کہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اچھا، اور نفلی عبادت فرضوں کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ تو یوں جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ سب کے لیے اہل ایمان کے لیے باغ و بہار کا مہینہ ہے۔ صحیح، تو یہ اس لحاظ سے سمجھ لیں کہ جو ہے نا بے شمار فضائل میں سے یہ بنیادی اس کی فضیلت ہے۔ صحیح، مطلب ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں شیخ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ مطلب ایک طریقے سے یہ کہہ لیں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے ہمارے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ وقت نے۔ مقابلہ سخت تو کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جو ہے نا تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ، صحیح، تھوڑے وقت میں زیادہ منافع۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ابھی یہ سوال آیا کہ جیسے جس طرح سے ثواب کا زیادہ ثواب ہیں، فضیلتیں زیادہ ہیں، زیادہ ثواب ملتا ہے، تو کیا گناہ بھی اسی طرح سے ملتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان ہے، اور سوال بہت اچھا ہے اہل ایمان کے لیے۔ قرآن کریم میں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اور اس طریقے سے من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها۔ اچھا، تو قرآن کریم کی آیت ہے، تو فی نفسی اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانیاں ہیں کہ نیکی تو جو ہے نا کم از کم 10 گنا ہر مومن مسلمان کے صحیح لیے، ہے، پھر نیتوں کے حساب سے وسعت ہے اس میں، تعداد کے اعتبار سے، اور اس کو باقی گناہ کے لیے فرمایا کہ جتنا جس نے کیا اتنے اس کو بدلہ مل جائے گا، سزا مل جائے گی۔ تاہم رمضان مبارک ہے، یا جیسے تقدس کے مقامات کے حساب سے حرمین شریفین ہے، بیت المقدس ہے، یہ مقامات جو ہے نا بڑے ادب احترام والے ہیں۔ جی، تو اگرچہ اس میں جو ہے نا وہ نہیں کہ بھائی جو ہے نا اگر مکہ مکرمہ میں ایک نیکی جو 1 لاکھ کے برابر ہے تو گناہ بھی اسی حساب سے یہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بھائی تقدس والا مہینہ ہے تو اس میں غفلت برتنا یا گناہ میں جو ہے نا مبتلا ہونا تو جرم کے حساب سے اس میں اہمیت بڑھ تو جاتی ہے، اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے کہ ایک عام وقت ہے اور ایک عام موقع ہے، اور ایک خاص موقع میں انسان اگر غفلت میں پڑ رہا ہے تو واقعتاً بہت زیادہ قابل گرفت اور جرم کی مطلب وسعت اس میں آ جاتی ہے، بڑھ جاتا ہے۔ صحیح، لیکن یہ کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ نہیں رکھا کہ بھی اگر رمضان میں جو ہے اتنی بڑی وہ ہے تو گناہ بھی اسی طرح سے ہو جائے گا، تو قدرے وہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جو ہے اس میں غفلت برتے۔ صحیح، خطرہ بہرحال ضرور ہے، مطلب احتیاط کریں اپنے احتیاط حساب بہت سے۔ ضروری ہے۔ صحیح، وہ یہ نا کہ خطرہ 4440 وولٹ بڑے بولوں جی جی میں لکھا ہوتا ہے، صحیح، تو خطرہ اس لحاظ سے صحیح، خدا نہ خاص کر کے گناہ کا ہی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو کچھ نیکیاں کی ہوئی ہیں، سو کچھ کیا ہوا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی مہینے جیسے بابرکت ہے یا مقام بابرکت ہے، وہ سب نہ ختم ہو جائے، صحیح، وہ سب نہ ختم ہو جائے۔ صحیح۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اچھا شیخ، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو 3 عشرے ہیں، عشرہ کو بھی آپ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ 3 عشرہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیجیے گا، اور 3 کون کون سے عشرے ہیں، ان کے کیا اہمیات ہیں، کیا فضائل ہیں؟ صحیح۔ رمضان مبارک میں 3 عشروں پر اس کو تقسیم کر دیا، پہلے 10 دن، پھر بیچ کے، پھر آخر کے 10 دن۔ جی، اچھا، پہلا عشرہ جو ہے نا فرمایا حدیث مبارکہ میں رحمت کا عشرہ، دوسرا جو ہے مغفرت کا عشرہ، اور تیسرا جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جی، اچھا، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی، یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ تو رمضان مبارک میں یہ سمجھ لیں کہ رحمت کا معاملہ تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کے فضائل میں حدیث مبارکہ آتی ہے، طویل حدیث ہے، اس کا ایک مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے اور ان کی جو ہے نا مہربانیوں میں سے ایک بڑی مہربانی یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھ لیتے ہیں یا نظر رحمت ڈال دیتے ہیں تو اس سے ابدالآباد تک پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ تو رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر رحمت پڑتی ہے علیہ ایمان پر۔ صحیح، تو یہ عشرہ جب رمضان شروع ہوا تو ظاہر پہلے سے انسان کے گناہ ہے کہ ثواب ہے کہ نیکی ہے، کوئی غفلت ہو رہی ہے، کہیں جو ہے نا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے نیکی کا، کہیں کم ہو رہا ہے، کہیں جو ہے نا فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں جو ہے نا کچھ تو اس طرح کی نوعیت چلتی ہے۔ تو جب عشرے میں داخل ہوئے، اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ میرے بندے ہیں، کمزور ہیں، تو رحمتوں کے معاملات کر دیے۔ یہ نہیں کہ سختی سے بھائی یہ شرط ہوگی تو داخل ہو ملے گا، یہ ہوگی تو داخلہ جیسے اداروں میں ہوتا ہے، بالکل، تو اللہ نے رحمت کا معاملہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ
غالب ہے نا ان کے غصے پہ غضب پہ. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو اب بندے جو نا آہستہ کی دل میں داخل ہوئے, ادھر سے اللہ تعالیٰ کا پیار, مہربانی, رحمت چل رہی ہے. تو وہ جو خطائیں پہلے کی تھی وہ بھی جو ہے نا تھوڑا اس سے درگزر ہو رہا ہے. کرتے کرتے انسان جو ہے نا ذرا پاک صاف ہو گیا, اور ذرا جوش بھی تازہ دم ہوتا ہے, تو آدمی ذرا تیاری کے ساتھ داخل ہو رہا ہوتا ہے. پھر عام دنوں کے مقابلے میں اس میں جو ہے نا انسان کا ذہن, دل, دماغ سب بدل جاتا ہے. تو ظاہری اعتبار سے بھی ہوتا ہے. تو رحمت کی وجہ سے وہ ساری دھلائی پہلے کی بھی ہوئی, اور آگے بڑھتے ہوئے انسان ذرا تازہ دم ہو کے بڑھ رہا ہوتا ہے. صحیح. جب یہ چیز گزرتی پورے رحمت کے عشرے میں, تو اگلے مرحلے میں انسان کے جو ہے نا گناہوں کی بخشش کے انتظامات ہو جاتے ہیں. کیونکہ رحمت کے اور پیار کے معاملات ہو گئے, تو جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی شروع ہو گئی. جب جو بھی عمل ہو رہے ہیں, جو بھی چیز ہو رہی ہے, تو مغفرت یعنی گناہوں کی جو ہے نا بخشش شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اب وہاں سے ہوئے تو اب ظاہر ہے کہ جو ہے نا یہ سزا کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے نا, کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. آخرت میں جہنم سے آزادی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. بے شک. اور جنت کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے, جیسا کہ ابھی آیت پڑھی. تو اس لحاظ سے یہ سمجھ لیں کہ اب جہنم سے آزاد ہونا ہے. تو یوں جو ہے نا جب رحمت ہوئی, رحمت کے عشرے سے گزرتے گئے, پھر مغفرت کے معاملات ہوتے گئے, گناہ بخشے گئے. اب جہنم سے آزادی کا مرحلہ آخری عشرے کا آ گیا. اللہ تعالیٰ پھر ایسی صورتحال میں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتے ہیں. جب رمضان مکمل ہونے لگتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کے, جہنم سے آزاد ہو کے اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں چلے جاتا ہے. بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی قربت. صحیح. اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بارگاہ میں رسائی, اور اچھے انداز سے رسائی, اعلیٰ درجے کی رسائی. صحیح. قرآن کریم میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, کہ جتنے بھی جو ہے نا ہم ذکر اذکار کرتے ہیں, کلمات ہیں, کلمات طیبات ہیں, اور ہمارے اعمال ہیں, وہ سب بلند ہوتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تو مفسرین نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ وہ جو اعمال کرنے والا ہے, یہ جو ذکر کرنے والا ہے, تو وہ بلندی پہ جاتا ہے. جیسے ہم تعلیم میں ہوتے ہیں نا, تعلیم حاصل کرتے ہیں کسی صنعت کے لیے, ڈگری کے لیے, تو ہم پڑھتے جا رہے ہیں, پہلی کلاس, دوسری کلاس, اور اب ڈگری لینے کا وقت آ گیا. تو وہ جو ڈگری ہے, وہ جو ہمیں سند مل رہی ہے, تو اصل میں تو سند ایک وہ شہادت ہے, ثبوت ہے, لیکن ترقی تو ہم نے کی ہے, ہم وہاں تک پہنچے ہیں, جسمانی طور پہ بھی اور اپنے جو ہے نا منصب کے اعتبار سے بھی. تو یہی معاملہ یہاں پہ بھی عبادات کا, کہ اللہ پاک نے اس فرش پر ایسے انتظامات کر دیے کہ ہم نظر تو فرش پر آ رہے ہیں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے عرش پر ہوتے ہیں. بالکل. عرش اعظم سے بھی اوپر ہوتے ہیں. تو یوں جو ہے نا یہ عبادات اللہ تعالیٰ کی قربتوں تک لے جانے کا ایک سبب اور ذریعہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یوں آسان انداز سے بندوں کو ایمان کی جو ہے تعلیمات اور احکامات, یہ ساری چیزیں دے دیں. اب روزہ ہے, سال بھر میں ایک دفعہ ایک مہینہ رکھا, جی, تو انسان تیاری کر لیتا ہے, ایک مہینہ کہتا ہاں کون سا مسئلہ, چلو بسم اللہ. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے پوری زندگی جیسے اس نے روزے رکھے. صحیح. پوری زندگی, کیونکہ ایک مہینہ بس دے دیا سال میں, اور باقی سارے اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. بہرحال اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا عشرہ, مغفرت کا عشرہ, پھر آخر میں جہنم سے آزادی کا معاملہ, اور یوں اللہ تعالیٰ کی آغوش اور برکتیں مل جاتی ہیں, اور یوں مومن بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قربتیں. جزاک اللہ خیر. اچھا شیخ, اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ابھی میرے ذہن میں یہ آئی کہ جیسے جب رمضان شروع ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بندہ جوش و خروش سے بالکل اسٹارٹ کرتا ہے, جو نہیں بھی مسجد جاتا, جو نہیں بھی نماز پڑھتا, جو نہیں بھی روزہ رکھتا, وہ بھی بہت زبردست طریقے سے جوش سے رمضان شروع تو کرتا ہے, لیکن وہ جو جذبہ ہے وہ کچھ لوگوں کا ایک ہفتے تک, پھر زیادہ تر تقریباً 15 دن تک وہ رہتا ہے, اس کے بعد پھر نارمل روٹین میں آ جاتا ہے. اس کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ مطلب میں ان میں سے ایک ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا, میں ان میں سے ایک ہوں کہ میں پہلے دن فجر کی نماز بھی پڑھنے جاتا ہوں, ہر نماز مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, تراویح پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن آہستہ 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 کر کے وہ چیز ختم ہوتی جاتی ہے. جیسے اس کی مثال ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ جب افطار ہوتی ہے پہلے دن تو فل دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے, لیکن آخری دن افطار بس کھجور اور پانی سے بھی ہو جائے تو بھی انف ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اس جوش و جذبے کو کس طریقے سے برقرار رکھیں اینڈ رمضان تک؟ صحیح. اس میں مجھے اس وقت جو ہے نا آپ کی بات کہنے سے نا مجھے اپنے استاد محترم حضرت مولانا یحییٰ مدنی, بڑے اللہ والے آدمی تھے, حضرت شیخ الحدیث کے خلفاء میں سے, اور بہت ہی ابھی بھی ان کا بہت بڑا ادارہ مہد الخلیل کے نام سے بہادر آباد میں کراچی میں چل رہا ہے, اور پنوری ٹاؤن میں بہت سال استاد رہے, میرے پر میں ان سے پڑھا بھی. تو وہ ایک بات فرماتے تھے مطلب سمجھانے کے لیے کہ بھائی جو ہے نا ایک آدمی جو ہے نا وہ کسی بھی کام کے لیے اپنا ایک ماحول بنا لے. جیسے انہوں نے امامت کا فرمایا, میں اور بھائی ڈاکٹر مفتی عمران الحق صاحب جو ہیں, تو ہم لوگ دونوں ملنے گئے ہوئے تھے استاد محترم سے وہیں بہادر آباد میں. تو اس پر جو ہے نا ایسے ہی ذکر آ گیا, تو میں بھی شاگرد تھا, تو پوچھا کہ ابھی کیا مسئلہ کیا چل رہی ہے,
تو میں نے بتا دیا کہ امامت خطابت پہ بھی اللہ پاک نے لگا رکھا ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے رضان سے سلسلے، تو اس میں فرمانے لگے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ امامت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا نماز سے جڑا رہتا ہے، جی کہیں بھی جائے گا تو نماز کی ایک پابندی کی کیفیت چلتی رہتی ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے نا تو اعتدال کے ساتھ اور سکون کے ساتھ کسی کام میں جو ہے نا لگا رہے، بہت زیادہ جوش کسی وقت نہ دکھائے ورنہ ڈھیلا پڑ جائے گا. حضور نے بھی فرمایا کہ بھئی تم تو تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں تھکیں گے، اللہ کی رحمت نہیں تھکے گی، ہے نا. تو یہ معاملہ ہے. اسی طرح سے مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا بھی اسی طرح جو ہے بیان ہے اور نصیحت ہے. فرماتے تھے کہ دیکھو بھئی زندگی میں اپنا ایک ماحول بنانا، تم جیسے دوست بناؤ گے، جیسی محافل و مجالس سے وابستہ ہوگے تو تم اسی حساب سے نا تمہارے ایک روٹین اور ترتیب بن جائے گی. بالکل. اگر کوئی شخص ہے نا وہ بے نمازی اور اس طرح کے ماحولوں میں اگر رہے گا تو وہ نماز سے غافل ہو جائے گا. اور اس طریقے سے جو رمضان میں اگر جو ہے نا وہ ٹھنڈ ہے، اور جو آج کل تو خاص طور پہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہو گیا نا یہ جو اسکرین کی دنیا آئی ہے، تو اس سے آدمی کو بڑا جو ہے نا مطلب سیکھ بھی رہا ہے، انسان بہت کچھ پا بھی رہا ہے، لیکن کھونے کے سامان نا بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں. بے شک. کہ آدمی کہتا ہے چلو ایک دو چیزیں چیک کر لوں، اسی میں بہت دور تک نکل جاتا ہے. جی. تو فرمایا کہ جیسا تم اپنا ماحول بنا لو گے نا، جیسے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ گے تو خود بخود وہ ماحول تمہیں جو ہے لے کر چلے گا. تو اس کے لیے یہ کہ رمضان مبارک کے معاملے میں بھی ایسے ماحول سے وابستہ ہو جائے جیسے انسان اپنے ذمہ لگا لے کہ بھائی رمضان مبارک میں مجھے 3 قرآن پڑھنے کم از کم. ویسے لوگ جو حفاظ ہیں یا ماہر ہیں وہ 10 قرآن بھی پڑھتے ہیں، 30 بھی پڑھتے ہیں. جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، ایک روایت میں ہے کہ 61 قرآن رمضان میں پڑھتے تھے، ختم کرتے تھے، اور ایک میں 63 قرآن. اور عام زندگی میں روزانہ کے قرآن کا معمول تھا. رات عشاء کے بعد معمولات سے فارغ ہوئے، رات کو نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے اور صبح تہجد کے اختتام تک، فجر سے پہلے تک ایک قرآن مکمل کر لیتے تھے. تو یہ معمول تھا روزانہ کا. یعنی اور رمضان میں 63 قرآن یا 61 قرآن، یعنی ایک قرآن وہ تراویح میں اور بعدوں میں 3 قرآن، 63 ہو جاتے ہیں، ایک دن کا ایک رات کا، اور 3 تراویح کے یا ایک تراویح کا، 61 اور 63 کا حساب ہوتا تھا. تو یوں ایک انسان ذہن میں ماحول بنا لے اور ترتیب بنا لے کہ مجھے یہ کرنا ہے. جب یہ کرنا ہے تو معاملہ بن جائے گا. جیسے کلمہ طیبہ ہے، اس نے معمول بنا لیا کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پہ اتنے 100 یا اتنے 1000 مجھے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اتنے پارے روز کی بنیاد پہ پڑھنے، یا مجھے رمضان میں اتنے قرآن ختم کرنے، اور مجھے جو ہے صبح کے ٹائم یہ معمول پورے کرنے، ظہر کے ساتھ یہ معمول پورے کرنے، عصر میں یہ کرنا ہے، اور مغرب کے بعد پھر یہ کرنا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر یہ معمول کرنا ہے، اور جو میرے دفتری کام ہے یا کاروباری کام ہے ان کی یہ ترتیب رکھنی ہے. تو ایک ذہن پہلے سے بنا لیں گے نا، جس کو کہتے ہیں نظام الاوقات اور معمولات یومیہ. تو پھر انسان جو ہے نا ذرا مطلب اس کو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ ہی شروع کریں اور اسی پیس کو برقرار رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم فل جوش و خروش جذبے سے جائیں اور پھر اس کے بعد بالکل ہی ٹھنڈے پڑ جائیں. صحیح، ریلیکس انداز میں ہو جائیں. جی. لوگ ابھی یہ تھا اکثر کا ہوتا ہے کہ جب ہم تازہ تعلیم سے نکلتے ہیں نا بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، اور وہ جوش خروش ایسا ہوتا ہے یہ بھی پڑھو وہ بھی پڑھو یہ بھی کر لو وہ بھی، پھر آہستہ آہستہ خود ہی نارمل ہو جاتے ہیں بڑوں کی طرح سے. تو پہلے سے ہم جو ہے دیکھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر آہستگی سے انسان نارمل ہو جاتا ہے. تو نارمل چلنے میں نا، صحیح، اعتدال سے چلنے میں، ویسے بھی امت متوسطہ ہے، صحیح، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. صحیح. اچھا شیخ، مجھے یہ بتائیے گا کہ روزے کے فضائل کیا ہیں اور روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے اندر؟ روزہ جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ ایک تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جی. اے ایمان والو، تم پر روزے کا رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے قبل بھی لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا. اب یہاں پہ جو بات پتہ چلی قرآن کریم سے وہ یہ پتہ چلی کہ اس کی سب سے بڑی جو مطلب اہمیت ہے، فضیلت ہے اور فائدہ ہے تقوی کا ہے. جی. تقوی کو ہم جو ہے نا اگر سادے سے انداز میں لیں نا تو اس کا معنی مفہوم کے انداز میں لیں تو یہ ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. جی. فرما برداری کرنا، یعنی جو کام کرنے کے کہیں اس کو انجام دینا، اس میں کوتاہی نہ برتنا، اس کو نہ کرنے میں نافرمانی ہے، اور جن سے روکا گیا ہے ان کو کرنے میں نافرمانی ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا تقوی ہے. جی. تو اس چیز کے لیے رمضان کے جو روزے ہیں وہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھ دیا کہ اس کی بدولت انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربتیں پاتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بیچ میں ایک بات اور بھی ذکر کرتے چلیں امت کے اکابرین اور بزرگوں کے حوالے سے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کرتے ہیں جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں یا بندگی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نا سمجھ لیں کہ جو نا فرما برداری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں اور گناہوں سے کیوں بچتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. سارا جہان سب مل کر جو نا اس کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں
یا ان کی جو ہے نا عظمت میں یا ان کی بڑائی کبریائی میں یا ان کی الوہیت میں کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اضافہ نہیں ہوگا، اور نہ کریں تو کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی جو ہم کرتے ہیں یہ بمنزلہ خدمت کے، صحیح، جیسا ہم بڑوں کی کرتے ہیں، یا تو زبانی اعتبار سے ان کا ادب احترام کرتے ہیں، ان کو تعظیم الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور یا بدنی اعتبار سے ان کی جو ہے نا ہر طرح سے آگے پیچھے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یا مالی اعتبار سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ایک طریقہ رکھ دیا کہ عبادت اور بندگی جو ہے جس میں روزے کا ایک بہت بڑا کردار ہے نماز کے بعد. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت رکھ دی جو ظاہری طور پر بھی بدنی حساب سے فائدہ مند ہے اور باطنی طور پر بھی. بالکل. تو یوں اللہ تعالیٰ کی قربتیں ملتی ہیں. تو یہ بمنزلہ خدمت کے ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور ہم نے اس کو قبول کیا اور قبول کر کے ہم رکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا بمنزلہ خدمت کے ہو گئے اللہ کی عبادت اور بندگی. صحیح. اور نافرمانی سے بھی بچتے ہیں. نافرمانی سے اس لیے بچتے ہیں کہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. جسے ہم بڑوں نے کسی نے کوئی کام کر ہم نے نہیں کیا تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے نافرمانی، بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے کرنے کے لیے کہا اور ہم نہیں کر رہے، اور یہ نہیں کرنے کے لیے کہا منع کیا اور ہم کر رہے ہیں. تو یوں جو ہے نا بمنزلہ یہ تعظیم اور تکریم تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سارا نظام بنایا. اچھا، جہاں تک بات روزے کی ہے تو اس میں اپنے آپ کے تایا جی اور میرے ابا جان حضرت ناصر علمت حضرت مولانا حافظ ابرار اللہ صاحب کلیان بھی نور اللہ مرقدہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور سارے ہمارے بڑوں کے بھی اور سارے اہل و عیال جتنے بھی جا چکے سب کے درجات بلند فرمائے، سارے اہل ایمان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے. وہ بڑی خوبصورت انداز سے بات سمجھاتے تھے کہ بھی جیسے مطلب ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ بھی ظاہری اعضاء سارے جو ہیں ہمارے وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی جو مالی وہ کر رہے ہیں، ساری اس میں اعضاء جوارے لگے رہتے ہیں. فرمانے لگے سمجھانے کے لیے کہ بھی اندر کے جو سارے ہمارے وہ تھے اعضاء، بھائی دل ہے، پھیپھڑے ہیں، اور اسی طریقے سے گردے ہیں، اور ہماری رگ و ریشیں ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں، دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، دماغ ہے، سب چل رہے ہیں، اور ہمارے مسلز ہیں سب. تو اب انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اب زبان حال سے یعنی یا اللہ یہ سب تو کر لیتے ہیں باہر، تو ہمارے لیے بھی کوئی عبادت ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت رکھ دی کہ بھی کھانا اندر نہیں جا رہا، پینا نہیں جا رہا، اور اپنی جو ازواجی خواہشات ہیں وہ انسان نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. یہ تین چیزیں بنیادی ہیں روزے میں رکنے کے حساب سے. اب وہ اندر سے انسان بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور اپنی خواہشات جو یعنی جو بھوک پیاس کی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، ازواجی خواہشات جو ہوتی ہیں، تو وہ بھی جو نہیں کر رہا، جنسی خواہشات وہ اس سے بھی رک رہا ہے. اب یہاں پہ فرماتے تھے کہ اندرونی ساری چیزیں بھی جو ہے اللہ کی بندگی میں جو ڈوب گئیں، فنا ہو گئی، طرح سے ساری چیزیں عبادت میں لگی ہوئی. اور پھر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ روزہ فرماتے تھے کہ ایسی چیز ہے دوسری عبادت کے مقابلے میں کہ دوسری عبادتوں میں عمل کرنا ہوتا ہے، انجام دینا ہوتا ہے، لیکن اس میں رکنا ہے. صحیح. کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور ازواجی معاملات سے رکنا. اچھا، ازواجی معاملات میں ایک تشریح کر دو جی کہ قربت جو بڑی درجے کی ہوتی ہے وہ منع ہے. صحیح. جوان اگر جو ہے اپنی احتیاط کر سکتے ہیں کہ بھئی جو ہے غسل کے فرض ہونے کی حد تک نہیں جائیں گے تو پھر تو جو ہے ان کے لیے اجازت ہے، لیکن جس کو خطرہ ہو تو احتیاط برتے. تو قریب ہونے میں وہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ہے اگر خدا نخواستہ خطرہ اس بات کو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، غسل فرض ہو سکتا ہے، تو پھر احتیاط ضروری ہوتی ہے. یہ فرق ہے جو ہے اسلامی اعتبار سے، تاکہ عوام کو بھی اندازہ رہے نا کہ کیا منع ہے اور کیا نہیں منع ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے یوں جو ہے نا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سلسلہ رکھ دیا کہ بھئی اس میں رکنا ہے. پھر بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، کسی کو نہیں پتا کہ بھئی روزہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ابھی میں یا آپ بول دیں کہ بھئی میں روزے سے ہوں تو آدمی کے کہنا ہی جو ہے نا کافی ہوگا، کسی چیز سے پرکھ نہیں سکتے ہم. بالکل ایسا ہے نا. تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایسا راز ہے کہ پوچھے مت. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، اور بعض محدثین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور دوسرے اس میں اجزا بھی فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی اللہ خود مل جاتے بندے کو. تو یوں جو ہے نا یہ ایسا راز اور ایسی چیز کہ بالکل رازداری کی بات ہے کہ جو بندہ واقعتاً اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ کھانے سے پینے سے سب چیز خود رکتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں تنہائیوں میں کہیں بھی. یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو بہرحال اللہ نے اس روزے کو بہت بڑے تحفے کے طور پہ ہمیں دیا. سال میں صرف ایک مہینہ ہی آتا ہے اور اہل ایمان کو خوب اچھے انداز سے لیتے ہیں. تو ہر لحاظ سے روزہ ہمارے لیے مفید ہی مفید ہے، اور بے شمار اس کے فضائل مادی اعتبار سے بھی ہیں، اخروی اعتبار سے بھی ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی. بے شک. اچھا شیخ، ہم مسائل کی طرف بھی آئیں گے. ہم آپ سے ڈفرینٹ جو ایک فریکوینٹلی آسک کویسچنز جو ہوتے ہیں ایک طریقے سے وہ والے سوال بھی آپ سے کریں گے، نماز سے ریلیٹڈ، روزے سے ریلیٹڈ. لیکن اس سے پہلے مجھے جیسے ابھی ہم روزے کی بات کر رہے ہیں، رمضان کی بات کر رہے ہیں، تو قرآن کی ہم نے بات کر لی،
روزے کی ہم نے بات کر لی، نماز سے ریلیٹڈ جو تراویح ایکسٹرا ایک طریقے سے ہے جو نماز کے بعد اضافی عبادت ہے، بالکل، تو اضافی جو عبادت ہے اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اور کیا وہ نوافل ہیں یا وہ فرض ہے، یہ کیا اس کا سلسلہ ہے؟ صحیح جیسے کہ جو نا ابھی شروع میں ہماری گفتگو میں آئی بھی تھی بات کہ دن کا روزہ یعنی دن کا جسے کہتے ہیں سیام اور رات کا قیام، یہ دونوں عبادتیں بڑی اہم ہیں رمضان کے خصوصیت کے حساب سے جی، کہ دن بھر میں روزہ رکھے انسان نے اور رات میں نہ تراویح رکھی، تو حضور نے فرمایا کہ جو نا قیامت کے دن روزہ بھی آ جائے گا اور قیام بھی آ جائے گا، اور سفارش کریں گے خصوصی کہ دن بھر جو نا وہ روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے سے پینے سے اور آپ جو نا ہر جائز اس سے خواہشات سے روک کے رکھا، تو آپ جنت میں داخل فرمائیں، اور اس طریقے سے رات کا قیام آ جائے گا کہ پھر رات کو سونے سے میں نے روک کے رکھا۔ رمضان میں نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے، بہترین کوالٹی کی آتی ہے، بے شک، اور یہ تو جو نا آج کل کی نسل نیند کے بارے میں بہت زبردست ہے نا، اور تھوڑا رات اور دن کو فرق کر دیا انہوں نے، لیکن سونے کے ماسٹر ہے، لیکن یہ کہ جو نا وقت پہ سونا اور وقت پہ جاگنا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق دے۔ لیکن بہرحال تو روزہ رات کا قیام دے گا کہ میں نے اس کو روک کے رکھا اور اس کو میں نے جو نا لگائے رکھا، تو اب وہ رات کا جو قیام ہے اس میں خاص طور پر قرآن کریم سنا، تو قرآن کریم بھی اس طرح کی سفارش کرے گا۔ یوں جو ہے تراویح ایک وہ نماز ہے، رات کا جو قیام ہے وہ نماز ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں عشاء کی نماز کے ساتھ رات کے وقت یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھی، اور اس کا جو درجہ ہے شرعی اعتبار سے وہ سنت مؤکدہ کا ہے۔ صحیح، سنت مؤکدہ یعنی جو ہے نا جس کا جو چھوڑے گا جان بوجھ کے بغیر عذر کے تو گناہ گار ہوگا۔ عذر ہے، سفر ہے، کوئی اور معاملات ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ اچھا سفر ہے، کوئی ایسا عذر کوئی خاص ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے بڑوں کی بڑی اچھی تعلیمات وہاں موجود ہیں، کہ جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت جو ہے ان کا میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو اپنے رفقا کے ساتھ کہیں سفر پر تھے، ٹرین کا سفر تھا، تو اب وہ کہیں ٹرین کے سفر میں رات کا وقت آ گیا عشاء کے حساب سے، تو آگے پیچھے ساتھی ہوئے تھے، جب ملے تو پوچھنے لگے بھائی تم لوگوں نے تراویح وغیرہ پڑھی نہیں پڑھی؟ کہنے لگے حضرت اتنے بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، ہمیں تو جو نا وہ فرض پڑھ لیے، عشاء پڑھ لی تو وہی غنیمت ہوا۔ کہ بھائی میں نے تو پڑھ لی، میں نے 2 رکعت پڑھ لی، لیکن اس کا جو ہے نا معمول تو رہے، سفر ہے سب کچھ رہے کہ 2 رکعت پڑھ لی کہ تراویح سے جو ہے نا معاملہ جڑا رہے اور ایک معمول بھی پورا ہو جائے۔ تو کبھی سفر ہے یا کوئی جو ہے نا عذر ہے یا کوئی بیماری ہے، آدمی کچھ نہ کچھ ادا کر لے، منیمم مطلب جتنا بھی کر سکیں اتنا کر لیں، لیکن عذر والی بات ہاں کہ جیسی ضرورت ہے، لیکن عمومی طور پہ آدمی یہاں پہ بھی اپنا ماحول بنا کے رکھے کہ تراویح کے لیے اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا فارغ کر کے رکھے۔ اچھا اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی جہاں بھی ہے، حرمین شریفین میں بہت سے لوگ اہتمام سے پہنچتے ہیں، جو وہاں کے لوگ وہ اہتمام سے پہنچتے ہیں، جیسا آپ نے خوب دیکھا، ہم نے بھی خوب دیکھا کہ باقاعدہ وہاں کی عرب دنیا جو ہے وہ بہت والیانہ انداز سے پورے اہتمام سے حرمین شریفین پہنچتی ہے، یا وہاں کی مساجد بھی بھری ہوتی ہیں اور اہتمام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے کسی جگہ یکسوئی سے اہتمام سے کریں گے تو پھر ہمیں آسانی پوری بھی ہو جاتی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے چلو بھی کرتے ہیں، اس چکر میں غفلت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے تراویح کی نماز سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اور اس کا جو ہے اہتمام بھرپور ہونا چاہیے کہ آخرت میں اس کی بڑے زبردست فائدے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بھی ہے کہ جس کسی نے بھی جیسے روزہ رکھا اور ایسی رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اس وقت خاص طور پہ بہت اہم ہوں گی جب یہاں سے آنکھ بند ہو کے ہم اگلے جہان میں چلے جائیں گے، تو وہاں پر جو ہے نا بھی یہی سارے سکے ہیں کہ جو ہم خود لے کر جائیں گے۔ تو دیکھیں دنیا میں بھی یہی ہے، سمجھ جانے کے لیے آخری بات کروں آپ کے سوال کی، کہ دنیا میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنی صلاحیت جتنی استعمال کریں گے اتنی دنیا آپ کی بنے گی۔ بے شک، یا وہ ڈگری میں آپ کریں، صنعت لے کے کسی شعبے میں آئیے، کوئی ہنر لے کر آئیں، تو آپ جتنی محنت کریں گے آپ کے پاس اتنا ہی سرمایہ دنیا کا ہوگا۔ بے شک، لیکن اگر آپ جو نا دیکھتے رہیں گے دنیا کی، تو آپ وہیں کھڑے رہ جائیں گے جہاں کھڑے تھے۔ تو آخرت کا بھی یہی ہے کہ اپنا جو پرسنل سرمایہ ہے وہ آدمی خود کرے گا۔ باقی جو چیزیں ادھر سے مل گئی، کسی نے آپ کو کبھی دعوت کر دی، کسی نے آپ کو گفٹ کر دیا، کبھی کوئی پرفیوم مل گیا، یہ تو والی چیزیں ہیں کہ بھائی ملی نہیں ملی ہوائی چیزیں، لیکن جو آپ کر رہے ہیں نا اپنے لیے وہی اصل ہے۔ تو اپنی زندگی میں آپ کو یہ ساری چیزیں اپنی آخرت کے لیے خود کرنی ہے، تو یہ اصل ٹھوس سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اچھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ جو بھی اس کی محرومی کی بات ہے اس سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا رمضان سے ریلیٹڈ آپ نے بھی ایک بات کہی، غفلت سے ریلیٹڈ جو وہ ہے، ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ رمضان کے 30 دن میں شیطان جو ہے وہ بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو غفلت والا معاملہ ہے اور یا کوئی ایسا چیز ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی وہ ہو جاتا ہے ایسا کہ جس میں مطلب آپ میری بات سمجھ پا رہے ہوں گے کہ جو غفلت والا معاملہ ہوتا ہے وہ پھر کس اس سے ہوتا ہے؟ کیا وہ انسان خود ہوتا ہے؟ جیسے اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افطار کے ٹائم
ख़ास افطار کے ٹائم پہ شدید پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں, ہاں بھوک کے مارے سب ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں تیز چلا رہے ہوتے ہیں, فل ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو کیا اس وقت شیطان ہے وہ یا انسان خود ہے؟ صحیح. بالکل یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بھئی جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اہل ایمان کے لیے اور روزے داروں کے لیے, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اہل ایمان کے لیے, اور شیاطین کو زنجیروں میں ان چیزوں میں جکڑ کے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا اس وقت میرے ذہن میں جو آ رہی ہے نا قرآن کریم سے جو مضمون آ رہا ہے تو وہ سورہ والناس جو سب سے آخری صورت ہے اس کی آخری آیت ہے من الجنتی والناس. تو یوں جو ہے نا شیطان جو ہے وہ جو انسان پہ محنت کرتا ہے, سلسلے کرتا ہے جاری اور نوعیتیں بناتا ہے, تو اس کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے وہ انسان کے لیے خطرناک ہے ہر وقت. وہ بزرگوں کا ہے نا کہ بھئی شیطان جو تھا, شیطان نے جو انکار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا سجدہ نہیں کیا, تو اس شیطان کو کس نے بہکایا؟ جب تو شیطان نہیں تھا, ابلیس نہیں تھا, ہے نا, تو اس کو بھی اس کے نفس نے ورگلایا, بہکایا جی, اور یوں جو ہے نا وہ بھٹک گیا. تو ہمارے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے وہ نفس خطرناک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ایک جو نفس جو نا ہمارے ساتھ جو لگا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ خود انسان جو ہے وہ اچھی صلاحیت بھی رکھتا ہے بری بھی رکھتا ہے. جیسے بجلی ہے, کرنٹ ہے, الیکٹرک ہے یا آگ ہے, اس کے اندر ایک جلانے کی صلاحیت ہے, اس جلانے سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے, الیکٹرک سے کرنٹ سے پوری دنیا کے نظام چل رہے ہیں, وہ منقطع ہو سب دھرم بھرم ہو جاتا ہے. تو وہ چیز ہمارے اندر سسٹم لگے ہیں, اس سسٹم کو ہم مثبت استعمال کر رہے ہیں تو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, منفی استعمال کر رہے ہیں تو ناکامی ہو رہی ہے. اب شیطان کا جو کام ہے وہ کیا کرتا ہے, آپ کو صرف ورگلا سکتا ہے, بہکا سکتا ہے, آپ کو جو ہے نا تعویلیں دے گا, دلائل دے گا, یہ کر لو, یوں کر لینا, پھر یوں کر لینا. عام طور پر ہوتا ہے آدمی جو ہے نا سنتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جو ہے نا غیر محرم پہ جو نظر آپ نے ڈالی پہلی نظر معاف ہے. تو یہ عام لوگ بیچارے اہل اللہ اور علماء تو بہت احتیاط بتاتے ہیں کہ کبھی حدیث کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, اللہ نہ کرے کہ کفر کا معاملہ نہ ہو جائے. تو پہلی نظر سے مراد حضور نے اصول بتا دیا کہ بھئی یک جو بے ساختہ پڑھی ہے نا وہ معاف ہے, لیکن لوگ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں, لیکن مذاق نہیں بنانا چاہیے. مراد کیا ہے کہ اچانک جو بے ساختہ پڑھی وہ معاف ہے. تو اس لحاظ سے ایک انسان جو ہے اس کو اللہ نے جو اختیارات دی ہیں, جو سلسلے دیے ہیں, تو اس کو اپنے اختیارات میں ایک آزمائش رکھی ہے کہ بھئی وہ اس کام کو کس طریقے سے لے کر چل رہا ہے اور کس طرح سے اس آزمائش میں وہ مکمل اتر رہا ہے اور امتحان میں مکمل اتر رہا ہے. مثبت اور منفی دونوں اس کو اختیار دیا ہے. یوں جو ہے شیطان کا کام جو بہکانے کا تھا, ورغلانے کا تھا, دلائل دینے کا تھا, وہ اپنی جگہ تھا, لیکن اس انسان کی زیادہ جو اصل ذمہ داری وہ خود کی ہے. یہ تو قرآن کریم میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے, اس سے پہلے نفس لوامہ ہے, اس سے پہلے نفس امارہ ہے. تو نفس امارہ جو ہے یہ انسان کے لیے جو ہے نا ہمیشہ خطرناک رہتا ہے. اب یہاں پہ جو قرآن کریم میں جو نفس امارہ کا ذکر آیا, یوسف علیہ السلام کے اس میں ذکر آیا, وہ فرما رہے ہیں وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام جیسی ہستی جن کے جو نا کردار, عصمت, پاک دامنی کی مثال اللہ نے قرآن کریم میں دی اور پوری سورہ یوسف نازل فرمائی, نام بھی سورہ یوسف ہے نا ان کے نام پہ. تو وہ ہستی جو نا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا, کیونکہ نفس ہمارا جو ہے برائیوں کو لگانے والا نفس وہ بڑا خطرناک ہے. الا ما رحم ربی, مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, مہربانی فرمائے, وہی بچ سکتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ نفس والی جو بات ہے یہ بہت خطرناک ہے. کہ اس کی وجہ سے انسان رمضان جیسے مہینے میں بھی وہ الٹ پلٹ کاموں میں اگر لگائے رکھے گا تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ماحول بنا کے دے دیا کہ بھئی شیاطین کو جکڑ دیا, قید کر دیا, ہمارے لیے کھلا ماحول ہے. اسی وجہ سے پوری روئے زمین پر پوری دنیا میں ایک اکثر جو بھاری ماحول نظر آتا ہے وہ رمضان کے نظر آتا ہے. بیچ بیچ میں جو کر رہا ہے وہ انفرادی اس میں کرنا ہے. تو انفرادی اس میں غفلت کے حالات اور معاملات جو انسان کر رہا ہے, تو یہ پھر انسان کی اپنی نفس کی خواہشات کی وجہ سے گمراہیت اور گڑبڑ ہو رہی ہے. ورنہ جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو جکڑ کے باندھ کے رکھ دیا. یوں یہ صحیح. اچھا, یہ سوال میں جو ابھی کرنے جا رہا ہوں نا, اس کا اثر اگر کسی ایک شخص پہ بھی ہو گیا نا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا. اگر وہ خود میں بھی ہوا تب بھی اس کا اثر وہ پورا ہو جائے گا. جب مجھے بھوک لگتی ہے, جب میں روزہ رکھتا ہوں, جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میری شخصیت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. شخصیت چینج ہونے سے مراد کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے اور میں ایک ٹائپ کا, اگر کھلے الفاظ میں بولوں, ان لوگوں کو تو پتہ ہے میں کس ٹائپ کا انسان ہوں, میں بدتمیز ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی ایسا بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہو جاتا ہے.
تو اس چیز کو کیسے روکا جائے, اس چیز پہ کیسے قابو پایا جائے. وہی جس طرح سے آپ نے نفس کی بات کی, لیکن اس چیز کو مزید یعنی بالکل افطار سے تھوڑا سا پہلے بالکل ایک انسان جو ہے وہ جنگلی بنا ہوا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ بہت اچھے اخلاق میں بھی رہتے ہیں جنہوں نے قابو پایا ہوا ہوتا ہے, لیکن کچھ میرے جیسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل مطلب آپے سے آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں, یا تو وہ خاموش ہو کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یا اگر وہ زبان کھولتے ہیں تو لڑنے کے لیے ہی کھولتے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ بالکل صحیح. اس کے لیے بھی نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نا رہنمائی فرمائی ہے. جی. اچھا, اسی رہنمائی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اس کیفیت میں انسان جھنجلاتا ہے, جبھی حضور نے یہ تعلیم دی ہے, رہنمائی فرمائی ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی اگر جو نا تم سے لڑ رہا ہے, کچھ بات کر رہا ہے, تو کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں. جی, اللہم انی صائم, ہے نا. تو یہ جو نا فرمایا, تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, چڑچڑاپن آتا ہے, اور انسان کو جو ہے نا برداشت سے کام لینا پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ تکلفاً کرنا ہوتا ہے برداشت. اور خود ایک وہ حدیث طویل جو اس کے مضمون ابھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ قد اضلکم شہر عظیم وغیرہ, اس میں تو اسی میں فرمایا وہ شہر الصبر, کہ یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر جو ہے یعنی انسان کے اندر برداشت کرنا, قوت برداشت. برداشت کا مطلب کہ جو بھی چیز خلاف طبیعت پیش آ رہی ہے, مزاج کے خلاف ہے, طبیعت کے خلاف ہے, اور انسان کو اس پہ جھنجھلاہٹ ہو رہی ہے, چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے, اور غصہ آ رہا ہے کسی بھی بات پہ, کسی سامنے والے پہ یا اپنی کسی بات پہ, تو یہ مہینہ صبر کا ہے. اچھا, صبر جو ہے فرمایا اس کا بدلہ جو ہے جنت ہے. تو خاص طور پہ جہاں تقوی کا فرمایا نا قرآن کریم میں, تو یہ صبر کے حساب سے بھی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. بے شک. اچھا, اس بارے میں جو ہے ایک بڑی ایک دو باتیں جو میں بتاؤں تو بڑے کام کیے وہ, جیسے غالب حضرت یوشع بن نون کا واقعہ, یہ کسی پیغمبر کا واقعہ بڑے, ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی دیکھیے سامنے جو پہاڑ ہے, آپ کا امتحان اور آپ کا جو ہے اس وقت جو ہے کام کیا ہے کہ بھائی اس پہاڑ کو آپ جو ہے فلاں جگہ منتقل فرما دیں. جی. تو انہوں نے کہا یا اللہ آپ تو رب ہیں اور سب جانتے ہیں, میں تو ایک بندہ ہوں, میں کیسے اس کو جو ہے نا کر سکتا ہوں اس طریقے سے. کہا آپ میرے پیغمبر ہیں, بس میرا حکم ہے آپ کو کرنا ہے, اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں, بس یہ حکم کریں. تو کہا ٹھیک ہے. اچھا, پیغمبر کو جو حکم ملتا ہے نا تو وہ کرنا ان پر فرض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو بھی حکم ہو. خیر, اب وہ آگے بڑھے پہاڑ کی طرف, جب قریب پہنچے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تو وہ تھوڑا سا سرک گیا. جب اور قریب ہو تو اور آگے ہو گیا. تو یوں کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ چیز چلی, تو اب وہ آہستہ آہستہ پہاڑ کی اسپیڈ بڑھے, ان کی اسپیڈ بڑھ رہی ہے تو ان کی بھی بڑھ رہی ہے. تو یوں جو ہے ایک طریقے سے پکڑائی ہو گئی. وہ آگے آگے دوڑ رہی ہے, پیچھے پیچھے دوڑتے 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 کچھ وقت گزرا, تو آہستہ آہستہ دیکھا کہ وہ پہاڑ جو ہے نا سمٹنا شروع ہو گیا, سکڑنا شروع ہو گیا, چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. اور ہوتا کیا, یہ دوڑتے ہوئے اب ان کے پیش نظر یہی کہ اللہ کا حکم ہے, ابھی کرتے جا رہے ہیں اور دیکھتے بھی جا رہے ہیں کہ کیا اللہ کی شان نظر آ رہی ہے. کرتے گئے کرتے, اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے تو مدد بھی ہو رہی ہے ساتھ. خیر جی, وہ ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ جس کا حکم دیتے ہیں نا تو ان کی مدد ساتھ لگی ہوتی ہے اس حکم میں نا. جب ہم کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ کی مدد سارے کام کر رہی ہوتی ہے, خود کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال یوں کرتے 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 وہ دیکھا آخر میں سمٹتے سمٹتے وہ چھوٹا سا ہونے لگ گیا, اور ہوتے ہوتے پھل کے مانند جو ہے نا سمٹ گیا وہ, اور چمکنے لگا. ایک دم اس کو جو ہے جا کے جھپٹ لیا, پکڑ کے جو اٹھایا ہاتھ میں رکھا, تو دیکھ رہے ہیں بڑے حیران ہونے, اتنا خوبصورت, اتنا زبردست اور بڑا ملائم سا ہے. تو کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا بس یہی ہے صبر کا پھل. کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کہا اس کو آپ کھائیے ذرا. جب کھایا تو بڑا لذیذ لذتیں اکٹھی ہوئی اس میں. تو فرمایا یہ صبر کا پھل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس واقعے میں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے نا تو اصل میں اس حکم کے پیچھے ان کی مدد شامل ہے. بے شک. اور ان کی مدد ہی سارے کام کراتی ہے. جیسے کہ ابھی میں ایک مطالعے کے دوران درس سے گزرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں, اتنی کثیر ہیں, قرآن میں بھی جیسے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اس کا احصاء نہیں کر سکتے. تو میں جس نعمت کو بھی دیکھتا ہوں تو ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ میں اس کے اوپر نا ساری زندگی آپ کا شکر ادا کروں تو اس ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. بے شک. تو یا اللہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آدم علیہ السلام ان کو آپ نے اپنے دست مبارک سے, دست قدرت سے تخلیق فرمایا, پھر اس کے بعد ان کو جنت میں قیام دیا اور ساری نعمتیں دیں, اور ساتھ میں پھر جو ہے فرشتوں سے سجدے کرائے, اتنی تعظیم تکریم. تو ان کی ہستی نے جو نا آپ کا شکر کیسے ادا کیا ہوگا؟ فرمایا موسیٰ آدم جو تھے نا ہمارے, انہوں نے ایک کام کیا. فرمایا کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا یا اللہ یہ سب کچھ آپ ہی کی طرف سے ہے, آپ ہی نے دیا ہے, میں خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہ کر سکتا تھا, تو یہ سب آپ ہی کی طرف سے, آپ ہی کی جانب سے. فرمایا بس یہی ان کا شکر تھا, یہی ادا میں پسند آ گئی کہ ان کے دل میں یہ جو ہے نا احساس اور یہ شعور اور یہ بات جو انہوں نے پیش کی نا, ہمیں یہی ادا پسند آئی. یہ جو دل کا احساس ہوتا ہے نا تو یہی اللہ تعالیٰ کو چاہیے. اسی کو ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اور حدیث جبریل میں اس کو کہتے ہیں
ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت بندگی اس انداز سے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں تو اللہ تعالیٰ تو حلوہ دیکھ رہے ہیں، اس کی نظر تو کوئی بھی وجل نہیں۔ تو فرمایا بس اسی ادا نے جو ہے نا، بس یہی وہ شکر ہے کہ ساری چیزوں کا خلاصہ انہوں نے نکال کے کہہ دیا کہ یہ تو سب کچھ ہے ہی آپ کا، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو میں شکر کیسے مان لیا، یعنی ایک طریقے سے موسیٰ یہی چیز ہے کہ تم نے جو احساس کیا نا ایک ایک نعمت ہی ہے، بس تمہارا شکر سمجھ لو سب چیزوں کا ادا ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز رکھے ہیں کہ خود بخود وہ معاملات جو ہے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی صبر کی اس سے سیکھ لیں کہ ہمیں صبر کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اچھا یہاں پہ آخر میں ایک بات میں بتا دوں جی کہ صبر جو ہے نا ایک وہ ہے جو ہم تکلفاً کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے کرتے کرتے نا انسان کے اندر وہ طبیعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی اس کی مثال سب سے بڑی انبیاء کرام اور انبیاء میں بھی حضور علیہ السلام، آپ کا جو صبر تھا نا آپ کی صفت تھی، صفت کہ جس جگہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا آ جائے، احکام دینیہ کا آ جائے، تو وہاں آپ سے بڑا کوئی جو ہے نا ناراض ہونے والا نہیں تھا، وہاں آپ سے زیادہ کوئی غیظ و غضب دکھانے والا نہیں تھا۔ اور عمومی طور پہ کتنا ہی بڑا واقعہ آپ کی ذات کے اعتبار سے کر دے، آپ بالکل پرسکون اور مطمئن، بالکل آپ کی صفت تھی۔ یہ جو ہم صبر کرتے ہیں نا، یہ تکلفاً ہمیں کرنا ہے، پھر جا کے کہیں صفت کی طرف آئیں گے، ابھی تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں، تو ابھی تو ہم یہ ٹانگ اب تو ہی مار رہے ہیں۔ تو ایک کیفیت ہے، ایک صفت ہے، اور ایک جو ہے نا صلاحیت ہے، ایک ملکہ ہے جو پیدا کرنا ہے اس صبر کرتے کرتے کرتے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر اس کا بہت بڑا تحفہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو اس نے بھی جو ہے نا یعنی جو ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کی، یعنی یہ سبب ہے، ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، کہ وہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کو پا لیتا ہے، تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا نا کہ عز و نیاز، یہ صبر میں کب وہ ہوتا ہے انسان کو جب گھمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، حدیث میں فرمایا کہ جو نا جس نے تواضع اختیار کی، عاجزی انکساری اختیار کی، بندگی اختیار کی، فروتنی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جو نا اپنے آپ کو مٹا دینا۔ اور جس نے فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، جس نے تکبر کیا تو اس کو اللہ گرا دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں آتا ہے غصہ، یہ چڑچڑاپن کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے، ترم خان کوئی توپ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس لحاظ سے ہم جو ہے نا پھر کہتے ہیں یہ کیسے کہہ دیا، میں کیا کہوں، اس طریقے سے پھر جو ہے نا غصہ ایگو آ جاتی ہے۔ ہاں، تو آدمی یہ سمجھ لے کہ ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، تو بس پھر جو بھی کوئی ہے اس سے پھر ہمیں جو ہے نا اس کو برداشت کرنا ہے، یہ ایک سوچ کے کریں گے تو انشاءاللہ پھر رمضان کے جو ہے نا یہ ہوا شہر الصبر، اس صبر کے مہینے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا۔ انشاءاللہ رمضان میں میں اس پہ عمل کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ اچھا، یہ ہمارا بھی نماز سے ریلیٹڈ ہم نے بات کر لی، ہم نے روزے سے ریلیٹڈ بات کر لی، قرآن جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت ایک اہم جز ہے رمضان المبارک کا، جس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، جیسے ابھی شروع میں ہم نے اس پہ بات کی۔ تو قرآن پاک جیسے آپ نے بتایا کہ وہ 61 قرآن ختم کر لیتے تھے، 30 قرآن ختم کر لیتے تھے، تو بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کا ایک قرآن بھی نہیں ختم ہو پاتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے کچھ آسان کر کے بتائیں کہ کس طریقے سے قرآن جو ہے ہم ختم کر پائیں رمضان المبارک میں۔ اچھا، پہلی بات تو یہاں پر جو ہے نا بہت مشہور ہے، اہل اللہ میں علماء بھی مشہور ہے، اور دنیا کے جو بڑے قابل ترین لوگ ہیں نا جتنے بھی، ان کے اندر بھی مشہور ہے، کوانٹیٹی اور کوالٹی، یہ اہمیت رکھتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی نا آدم علیہ السلام کی اور ان کی، وہاں بھی کیا تھی؟ کوالٹی والی بات، جی، کوانٹیٹی والی بات نہیں آئی۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ آپ اگر جو ہے نا بالفرض ایک سورت آپ نے پڑھی ہے، چاہے وہ سورہ اخلاص ہے، سورہ فاتحہ ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہے، تو وہ ایک ہی صورت ساری چیزوں پر وزنی ہے، جی، ہے نا۔ اب کوانٹیٹی اس کے جو ہے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جیسے وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم نے صرف یہ مان لیا، تو وہ صرف اتنے دل سے مان لیا کہ وہ ساری چیزوں پہ برابر ہو گیا، کہ ایک طرف جان بھی لیا اور مان بھی لیا، تو اللہ نے کہا بس یہی وہ چیز ہے جو ہمیں چاہیے۔ بالکل، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھی قرآن کریم جو ہے تعداد یوں رکھی گئی ہے انتظامی امور کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ تسبیح فاطمی ہے اتنی مرتبہ نماز کے بعد پڑھنے کا، سوتے وقت پڑھنے کا، بھائی سورہ ملک رات کو پڑھ لو، سورہ کاف جنوں، اس طرح معمول بتائیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے گنتی بھی بہت سی چیزوں کی بتائی ہے، تو یہ ایک انتظامی امور کو سیٹ رکھنے کے لیے بتائی ہے کہ عمومی طور پر جو ہے عام پبلک جو ہے اس کو ہر چیز میں آسانی کے لیے ایک جو ہے نا رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا جو خاص لوگ ہیں ان کو تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ خاص جان چکے کہ کیا راز کیا ہے، معاملات کیا ہیں، اسرار امور کھل جاتے ہیں ان کو۔ لیکن عمومی سطح پر یہ ہے کہ آپ جتنا آسانی سے جو کام کر سکیں سہولت کے ساتھ اپنے اوپر وہ لاگو کر لیں، مقرر کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔
چلو بھائی 3 قرآن بھی نہیں کر سک رہے نا، 1 قرآن کرنا، یا چلو بھائی جو نا ہم اتنی ٹائم نکال سکتے ہیں تو چلتے پھرتے آج کل بہت آسانی ہے، یہ جو موبائل آ گیا موبائل نے بہت آسان کر دیا قرآن کے لیے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، کہیں بھی ہم چینلس پہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، بہت دنیا نے ہم سے یہ سیکھا کہ بھائی ہم اس میں پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، زبانی پڑھ رہے ہیں ویسے، تو جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور جو نا باضابطہ طور پہ کر سکتے ہیں، جیسے نا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، بہترین عمل اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو آپ ہے نا تھوڑا کر رہے ہو لیکن پابندی سے کر رہے ہیں، تو پابندی کی وجہ سے خلوص نیت سے کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ غفلت نہ ہوگا، ایک تو غفلت اور لاپرواہی، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو نا صرف محض جو ہے نا وہ تعداد کا معاملہ نہ ہو، بہت سے لوگ صرف تعداد یہ چیزیں دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے جو ہے نا اب تک جو ہے 27 حج کر چکا ہوں، میں جو ہے 70 عمرے کر چکا ہوں، چلو ٹھیک ہے، تعدد سے نعمت کے طور پہ اگر کوئی بتا رہا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں بتاتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو نیکی کا وہ ہے معیار اور تقاضا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیکی کریں لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں، تو پھر انسان کو جو ہے نا وہ نیکی فائدہ بھی دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو خود بخود ظاہر کرتے ہیں۔ بات یہ نا کہ شاباش دینے کے لیے بڑے خود شاباش دیں، ایسے کام آپ کریں گے تو وہ ہے شاباشی، لیکن آپ خود اپنی شاباشی کے لیے بتائیں کہ بھئی میں یوں ہوں اور میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے فلاں مہینے یہ کیا اور فلاں کام یہ کیا، رمضان میں ایسے گزارتا ہوں، تو یہ جو ہے شاباشی نہیں ہے، یہ خواہ کی جو ہے نا مانگا ہوا کریڈٹ ہے، وہی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو اللہ کو دکھاؤ، تو کر دیں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم کا بھی یہ ہے کہ اپنے طور پر آسانی کے ساتھ اسی میں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ابھی میرے ذہن میں فوراً آئی ہے جو آپ نے کی نا کہ اگر اللہ کے لیے کیے تو اللہ کو دکھاؤ۔ میں خود یہ کرتا ہوں، اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جیسے فار ایگزامپل افطار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اکثر ہم افطار کا اہتمام کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، جو صاحب استطاعت لوگ نہیں ہوتے ان لوگوں کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے افطاری کا انتظام کرتے ہیں یا لوگوں کے گھر میں راشن پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی ویڈیوز میں دکھاتے ہیں، ولاگز میں دکھاتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے وہ ہو تو ترغیب ہو۔ اچھا، اس میں اکثر لوگوں کا یہی والی ان کا وہ ہوتا ہے کہ آپ جب اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اس کو چھپا کے کرو اور اس کو دکھاؤ نہیں۔ میری نیت پرسنلی یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے اس آئیڈیا کو دیکھ کے کوئی اور اگر ڈپلیکیٹ کرتا ہے یا اپلیکیٹ کرتا ہے تو مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ آیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح۔ اچھا دیکھیں، اس میں جو ہے نا مجھے اس وقت قرآن کریم کی 22 پارے میں ایک آیت وہ ذہن میں آ رہی ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویرجون تجارۃ لن تبور۔ جو واقعتاً اللہ تعالیٰ سے سودا کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، معاملات کر رہا ہے کسی بھی چیز میں، تو اس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ بھئی یہ وہ لوگ ہیں بڑے جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ، ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور وانفقوا مما رزقناہم، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، جو بھی مال دیا ہے تو اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، سرا وعلانیہ وتجارۃ لن تبور، پوشیدہ بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں، اور ایسی تجارت وہ کر رہے ہیں کہ جو نہ ختم ہونے والی بھی، جس کا اجر بھی جاری اور جو تجارت بھی جاری رہے گی، اللہ پاک اس کو سنبھالے رکھیں گے۔ تو یہاں جو ہے نا وہی والی بات آتی ہے نیت کی، ہم کسی اور کے لیے یہ بات نہ کہیں کہ بھی دیکھو جو ہے نا وہ شبادی کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، نہیں، اپنی ذات کے لیے ہمارا یہ ہو کہ بھائی ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، دکھاوا نہیں کرنا۔ اچھا، یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں نا کہ بھائی لوگوں کو ترغیب کے لیے جو چیز ہوتی ہے، یہ مارکیٹنگ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ بھائی لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے، بھئی میرے پاس ایک وہ سہولت موجود نہیں ہے کہ میں لوگوں تک پہنچا سکوں، یا پہنچ جائیں یا غریب مجھ تک پہنچ جائے، تو آپ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک خدمت خلق کا ادارہ ہے، یا آپ کے دسترخوان لگایا ہے، تو آپ تک جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگ آپ تک پہنچا رہے ہیں، وہ آپ نے ایک ترتیب چلا رکھی ہے۔ تو اس میں وہ مقصود کیا ہے کہ غریب غربا ہیں یا ضرورت مند ہیں یا حاجت مند ہیں، ان تک وہ سلسلہ آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو ایک ادارہ اس لیے کام کر رہا ہے یا ایک شخص اس لیے کام کر رہا ہے، تو نیت اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ مارکیٹنگ یا یہ ایڈورٹائزمنٹ یا یہ جو وہ ہے یہ اطلاع کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے، جب اس میں نیت خالص ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سرا وعلانیہ دونوں طرح ہے کہ کبھی ضرورت ہوتی ہے خاموشی سے کرنے کی، اور کبھی ضرورت ہوتی ہے اعلانیہ کرنے کی، تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے، وہ بھی اس چیز کو دیکھ کے آگے بڑھے۔ جیسے دنیا میں ہو رہا ہے کہ بھی لوگ جو ہے دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کے خود کرنے کھڑے ہوتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ تھام لیتے، صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات اس پر یاد آ رہی ہے، ہمارے یہاں جو پاکستان کے بہت بڑے بڑے نامور ادارے ہیں، وہ سبھی کے ساتھ تقریباً بیٹھنا اٹھنا ہوا ہے، ہوتا اب تو میں نے پھر بھی بہت کم کر دیا، سمیٹ لیا۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں بہت بڑا نام ہے اپنے پاکستان کا، تو وہ اور ہم ایک جگہ افطار میں اکٹھے تھے،
تو میں نے یہ سوالات کر لی جہاں بھی جیسے اس سے بیٹھتے ہیں سیکھتے ہیں سب سے، تو ان سے میں نے سوال کر لیا کہ آپ نے جو کام شروع کیا تو کیوں کیا؟ انہوں نے مختصر بات یہ بتائی، میرے خیال میں 87 یا 88 کی بات ہے، یہاں پہ کراچی میں بوری بازار میں بہت خطرناک دھماکہ ہوا، تو بہت نقصان پہنچا تھا، تو اس میں ہمارے دوسرے ریڈی صاحب جو تھے ان کی ساری مشینری اور سب وہ لگ گئے، پھر بھی وہ ناکافی ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ دیکھ کر نا ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ جو کبھی خدا نخواستہ ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں تو اس میں اتنے بڑا ادارہ بھی ناکافی ہو گیا، تو ہم میں سے بھی بہت سو کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو کہنے بس اس چیز نے مجھے وہ کیا تو میں بھی لگ گیا اور لگ کے تھوڑا تھوڑا کام شروع کیا۔ تو اس وقت ان کے پاس جو ہے نا صرف میرے خیال سے انہوں نے جو اندازہ دیا تھا کوئی 250 کے لگ بھگ صرف ایمبولینسیں ان کی جو ہے چلتی ہیں کراچی شہر میں اس وقت، کئی سال ہو گئے اس بات کو۔ تو یوں ان کے دل میں بات آئی تھی کہ بھئی یہ ناکافی ہے تو یوں کرنا چاہیے۔ تو ایک آدمی کی نیت کہاں سے چلی اور وہ آج بہت بڑا نام ہے، سلسلہ ہے، برانڈ ایک طرح سے، تو یوں کام چلتا ہے اور سلسلے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے ادارے ان کی بھی اپنی ذرا اہمیت ہے، ضرورت ہے، اور حکومتی سطح پر بھی جو ہے بڑے ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور چل رہے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اس طرح سے مختلف ادارے ہیں، سلسلے اور چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جو ہے نا ہر موقع کو دیکھ کر ہی کام جو ہے ہوتا ہے، ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت ہے، کہیں علانیہ طور پہ چیزیں کی جاتی ہیں، کہیں چھپا کے کی جاتی ہیں، بس صرف اس میں نیت کو درست رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہ انفرادی حیثیت میں ہوتا ہے، اور کہیں بھی ایسی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں کا تو حق بنتا ہے جو رہنما لوگ ہیں، جیسے بڑے علماء فضلاء وہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ یا کسی سے ڈائریکٹ اصلاحی تعلق ہے، لیکن ہم ہر چیز میں منفی چیز نکال کے لائیں، غلط ہے۔ کسی نے کہا اکابرین امت میں سے کہ دنیا کی سب سے بڑی مثبت چیز جو ہے وہ خیر، مطلب سب سے بڑی خیر جو ہے، جو کائنات کی سب سے بڑی خیر جو ہے وہ مثبت سوچ ہے، اور سب سے بڑا شر جو ہے وہ منفی سوچ ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمرہ کرنے پر، حج کرنے پر، قربانیاں کرنے پر اور اس طریقے سے خیال خراب کرنے پر، یہ جو ہے نا خدمت خلق کے ادارے چلانے پر لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تنقید بے جا ہے کہ بھائی وہ ادارے کر رہے ہیں کام اور ان کے کام چل رہے ہیں، ان کی نیت جو وہ بھی ذمہ داران ہیں، ان کی نیت اللہ بندہ جانے، تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس طرح تنقید کریں، ہے نا۔ تو اس لحاظ سے جن کا وہ حق بنتا ہے یا ان کے سیکھنے کی جو مراحل ہے وہ اپنی جگہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن اس طرح منفی سوچ ڈال کے یا منفی بات کر کے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں یہود نصارہ کو ہم کہتے ہیں، کفار کو کہتے ہیں، ان کے بڑے بڑے جو ہے ادارے چل رہے ہیں، کمپنیاں چل رہی ہیں، پوری دنیا پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اس چکر میں لگے ہوں، اس طرح کی باتیں اٹھانے میں لگے ہوں۔ ایک عام فرد بھی مجھے ویسے تو نہیں اندازہ، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں، اداروں کو تنقید کر رہے ہیں اور اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے مسلمانوں میں یہ منفی سوچ جو ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ بہرحال یہ سوال بڑا اہمیت کا حامل تھا آپ کا کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے نا چھپا کے کرنا اور جو ہے نا علانیہ طور پہ خدمت کے کام کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بہت اہم اس وقت کی ضرورت بھی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، خصوصاً پاکستان میں، تو یہ چیزیں ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو مانگنے والے جو لوگ ہیں، طبقہ پیشہ ورانہ لوگ، انہوں نے بھی زندگی بہت عذاب بنا دی ہے، تو سفید پوش طبقے کو ڈھونڈا جائے، ان کے جو ہے خیال رکھا جائے، لیکن یہ جو عمومی طور پہ بھیک مانگنے کا ہو گیا، اب 4 کروڑ کی تعداد آئی پاکستان میں، بھکاری ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں بچتی جہاں پہ چاروں طرف سے گاڑی کو نہ گھیر لیں، ہمیں نہ گھیر لیں، خدا نہ خواستہ کسی کو دے دیا تو پورا ایک جو ہے نا جلوس نکل آتا ہے، ریلی نکل آتی ہے، لے بھائی جان بچانا مشکل، یہ بڑا خطر، مسجدوں میں جا کے مانگ رہے ہیں، ہر جگہ مانگ رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی رکنی چاہیے۔ جیسے ہمارے اس میں ملک میں ایک جگہ پوسٹ دیکھ رہا تھا، اسلام آباد میں نہ وہاں کوئی دسترخوان رمضان کا لگتا ہے، نہ دنوں کا لگتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی جو اور چیزیں لگتی ہے، نہ وہاں کوئی بھکاری نظر آتا ہے، نہ سگنلوں پہ کوئی چیزیں بیچتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چیزیں پکڑی ہوئی ہیں اور لگا ہوا ہے، نہ کوئی شیشے صاف کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو بھائی یہ کراچی شہر ہے، یہ آپ سب کا شہر ہے، پورے پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا انٹرنیشنل شہر ہے، اور کراچی شہر کی مثال نہیں ملتی، آپ نے اس کو جو نا ایسا بنا دیا جیسے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ بھکاریوں کا شہر۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے کہ اس چیز سے قوم جو ہے بھکاری بننے سے نکلے اور ساتھ ساتھ خیر کے کام ہوں، لیکن وہ بھی احتیاط کے ساتھ، تدابیر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ ہوں۔ اللہ ہماری جو ہے مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، یہی دینے لینے سے ریلیٹڈ ہی کافی لوگ رمضان میں زکوٰۃ کا کافی اہتمام کرتے ہیں، اپنی سال کی پوری زکوٰۃ جو ہے وہ نکالتے ہیں، سونے سے ریلیٹڈ اور چاندی سے ریلیٹڈ اور باقی مال سے ریلیٹڈ جتنی بھی زکوٰۃ وغیرہ کا وہ ہوتا ہے، اس کی امپورٹنس بھی بتائیے گا، پلس یہ کہ کیا رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے یا کیا سلسلہ ہے، یا سال میں کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں 1-2 باتیں بڑی یاد رکھنے والی ہیں سب کے لیے۔ جی، پہلی بات یہ کہ جو نا زکوٰۃ کی جو وجوب ہے یا فرضیت ہے نا، وہ ہر فرد کی، اس کی جو اسلامی تاریخ میں جب اس کے پاس مال آیا، جی، مال آیا کسی بھی صورت میں آیا نا، تو وہ اس کے پاس جمع ہو گیا،
اب جمع ہو گیا تو جمع ہونے کے بعد اس پر جو ہے نا یہ جو تاریخ تھی مثلا 15 شعبان تھی کسی جی 15 شعبان کو اس کے بعد مال آیا اور وہ جمع رہا. اگلی جو 15 شعبان آئی نا اب یہ سال اس سے پورا ہو گیا, جی زکوٰۃ کا نصاب کے سال پورا ہو گیا. تو اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ کا جو حساب لگے گا نا وہ 15 شعبان سے لگے گا. اسلامی تاریخوں میں عدت ہو گئی, زکوٰۃ ہو گئی, حج ہیں اور اس طریقے سے جو ہے نا رمضان ہے, یہ سب قمری اس سے چلتے ہیں, جی ہے نا, قمری حساب سے لگتا ہے اس کا. اور بہت سی چیزیں سورج کے حساب سے بھی اس کے حساب کتاب چلتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جو ہے نا جیسے روزہ بند کرنا ہے, روزہ کھولنا سورج سے چل رہا ہے. جی اب رمضان شروع ہے, عید آ رہی ہے, بقرعید آ رہی ہے, عدت ہے وہ چاند سے چل رہی ہوتی ہے. لیکن اگر چاند کی تاریخ ہٹ کے تو 130 دن عدت کے شمار کیے جاتے ہیں جو عدت وفات ہے. تو بہرحال دونوں سے احکامات لگتے ہیں, چلتے ہیں. تو یوں جو ہے اس تاریخ کا معاملہ جو ہے نا وہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کب ہمارے پاس مال آیا تو جمع ہونا شروع اور سال میں گزرا, پھر ترتیب چلتی ہے. تو یہ بات ہوگی. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے کی ایک خاص وجہ جو ہے مسلمانوں کے پیش نظر, نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس 70 فرضوں کی وجہ سے ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ رمضان میں نکال دیں تو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہو گیا. اور جیسے اب حرمین شریفین کی بات آ جاتی ہے, اگر مکہ مکرمہ میں کوئی شخص ہے, اس نے کہا کہ چلو زکوٰۃ میں اب کے حرمین شریفین میں ہوں تو مکے میں نکالوں گا یا مدینے میں نکالوں گا. اب وہ مکے میں اس نے نکالی, مکہ مکرمہ میں, اب وہی زکوٰۃ اس کی 1,00,000 درجے بڑھی. پھر اگر رمضان میں نکالی تو رمضان کے حساب سے جو 70 فرضوں والی بات آئی پھر وہ آ گیا معاملہ, تو وہ بات چلی جاتی ہے کروڑوں میں. تو یوں اگر کوئی کرتا ہے تو اس حساب سے جو ہے نا یہ مسلمانوں کے جو ہے نا ایک اہتمام ہے کہ بھی رمضان میں نکلے. پھر مزید یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ, اس میں جو غریب غربا ہیں, حاجت مند ہیں, تو ان کے بھی روزے بھی رکھتے ہیں, وہ سحر و افطار کے بھی معاملات ہوتے ہیں. پھر عید آ رہی ہوتی ہے تو عید کے حساب سے ایک تو صدقۃ الفطر بھی رکھا ہے. ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہے اس وقت نکلتی ہیں تو وقت پر گویا کہ جو ہے نا سب کے کام آ رہی ہوتی ہیں. تو یوں جو ہے نا ایک خوشی کے معاملات بھی, تہوار کے معاملات بھی, اور روزہ مرہ کی جو ضروریات ہیں وہ بھی, اور سحر و افطار ہوئے, راشن ہوئے, یہ سب چیزیں جو ہے نا اس میں آسانی ہو جاتی ہیں. اور ایک ترتیب سے جو ہے اجر و ثواب کے جہاں نکالنے والوں کے لیے وہاں ضرورت مند ہوتا ہے کہ یہ وقت سے پہنچ جانے کی وجہ سے یہ معاملہ رمضان کا دیکھا جاتا ہے. اور یہ رمضان میں جو ہے نا زکوٰۃ وغیرہ اور اس پر زور دیا جاتا ہے. خود حضور علیہ السلام کے بارے میں یہی آتا ہے کہ آپ جو ہے نا تیز ہواؤں سے بھی زیادہ, جو آندیاں تیز چلتی ہیں اس سے بھی زیادہ رمضان میں آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. آپ سخیوں کے سخی ہیں, جواد ہیں, لیکن رمضان میں وہ اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی. تو یوں جو ہے رمضان کے مہینے میں خاص یہ خیر زکوٰۃ نکالنے کے, صدقات کرنے کے, خیرات کے کام, خیر کے کام کرنے کے معاملات ہر اعتبار سے سارے شعبوں میں ہی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. شیخ یہ میں آپ کی جو آپ نے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ایک دم سے بیچ میں بتا رہے ہیں نا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے یہ والی بات بتائی کہ وہ ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے, تو یہ وہ والی باتیں ہیں جو لوگوں کی زندگیاں بدل دیں گی. یقین کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسا جب انسان آ کے آپ کو بتاتا ہے نا کہ اس بات سے ہماری لائف کے اندر یہ والا چینج آیا, تو تب ایک آپ کے پاس تو لوگ آتے ہوں گے, بالکل بتاتے ہوں گے کہ آپ کی فلاں بات سے یہ والی لائف میں ہمارا چینج آیا. تو یہ بہت بڑی ایک ٹائپ کی بلیسنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کے ذریعے کسی کو رہنمائی ملی اور کسی کی زندگی چینج ہوئی. اچھا, رمضان المبارک سے ریلیٹڈ اگر آپ اور کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں کر دیجیے, پھر ہم اپنے مسائل کی طرف چل کے اندر پھر اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے. اچھا, رمضان مبارک کے لیے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا بزرگوں نے بہت سی چیزیں بیان کی, وہ یہ بیان کی کہ روزہ جو ہے نا وہ صرف کھانے پینے اور ازواجی تعلقات سے رکنے کا ہی نام نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں, آپ کے ہاتھ, آپ کے کان, آپ کی زبان, آپ کے پیر, یہ سب جو ہے ساری نافرمانیوں سے بچیں اور نیکی کی طرف لگیں, یہ بھی اس کا مقصود ہے. اچھا, اسی طرح سے روزہ ہے, نماز ہے, بزرگوں نے مثال سے سمجھایا کہ بھائی جس طرح نماز فرض ہوئی نا, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ظہر کا وقت ہوا, ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی, تو وہ ایک مقررہ وقت پر ہم نے نماز پڑھی, نماز قائم کی. لیکن فرمایا کہ جس وقت اب جو ہے نا آپ عمومی دنیا میں لگے ہوئے, اب آنکھ کی نماز جو ہے نا ہر وقت چل رہی ہے کہ آپ آنکھ کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں, نافرمانی سے بچائیں. اسی طرح ہاتھ, اسی طرح کان, اسی طرح زبان, اسی طرح پیر, اور اندر کے حساب سے دیکھیں تو دل و دماغ کو بھی فکر و خیال میں صحیح رکھیں. اندر کی دنیا صحیح ہوگی تو باہر کی دنیا آپ صحیح رکھیں گے اپنی. تو یوں جو ہے بزرگوں نے فرمایا کہ روزے رمضان یہ صرف کھانے پینے اور اس سے رکنے کا نہیں, بلکہ تمام اعضاء کی بھی حفاظت ضروری ہے. کہ بھئی پتہ چلا روزہ رکھ لیا اور ہم لگے ہوئے جناب جو ہے نا اسکرین لگائی, بڑی والی لگا لیے کہ اب اس پہ لیٹے ہوئے روزہ جو ہے نا پاس ہو رہا ہے, ٹائم پاس ہو رہا ہے. اب وہ تراویح بھی گئی اور افطاری کے بعد جو ہے نا اتنی افطاری ہم نے بانٹ کے کی کہ وہ جانا لمبے پڑ گئے, بھی پڑھتے نا, ابھی پڑھتے ہیں, پڑھتے پڑھتے عشاء کی اذان ہو گئی, پھر کہتے ہیں تراویح بھی پڑھتے پڑھتے پتہ یہ تراویح کی ہو گئی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اس کے لیے بھی چوکنا رہنا ہے, کیونکہ ہمارا نفس
शैतान से भी ज़्यादा हमारा दुश्मन है, क्योंकि शैतान को भी उसके नफ्स ने ही जो है ना इतनी बड़ी तबाही में डाला। तो यूँ जो है ना ऐसी तरतीब होनी चाहिए कि हम सुकून से रमज़ान को पूरी तरीके से अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक जो है ना पूरा करें, उसके अहकाम अदा करें। और इस सिलसिले में हमारे जो बड़े हज़रात हैं वो बड़ी बेहतरीन चीज़ बताते हैं हुज़ूर की तालीमात की रोशनी में कि वो उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, कि अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द करो और हर चीज़ में अल्लाह से मदद मांगो। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हर मामले में अल्लाह के सुपुर्द करो और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहो कि अल्लाह ये काम हमने कर लिया, लेकिन मदद आप फरमाएँ, रास्ता हमें अता फरमाएँ, हमारी दस्तगीरी फरमाएँ। तो हर चीज़ इस तरीके से जब करके बंदा करेगा तो रमज़ान फिर वाकई रमज़ान बनेंगे, इबादत फिर वाकई इबादत बनेगी और हकीकत में हमारी हर चीज़ जो है वो हर चीज़ बनेगी। तो रोज़ा भी हमारा रमज़ान में हमने रख लिया, तो रोज़ा हमारा सही माने जब बन जाएगा कि अल्लाह ताला फिर हमें हर चीज़ से महफूज फरमाएंगे। और ये हकीकत भी है, फरमाया है, हदीस का मज़मून है कि जिसने रमज़ान का महीना जैसा गुजारा होगा ना उसके असरात अगले साल तक पड़ेंगे पूरे साल भर। अच्छा गुजारोगे तो पूरा साल अच्छा गुजरेगा, गफलत में होगा तो गफलत के असरात पड़ेंगे। ये हदीस के मज़मून है। इस तरीके से मामला आते हैं। सही, जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनुल जज़ा। शेख अब हम चलते हैं अपने मसाइल की तरफ, जो नॉर्मली हम सवाल पूछते हैं, जो मेरे जहन में भी आते हैं डिफरेंट और लोगों के जहन में भी आते हैं, तो वो उससे ही होगा। कुछ का तो आंसर हमें पता भी हैं, लेकिन यह है कि एक तरीके से उसका रिफ़्रेश हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि जो लोग जानबूझ के रोज़ा नहीं रखते, मतलब एक तो उज़्र है कि बीमारी है या कोई आज़ारी है, एक जानबूझ के रोज़ा नहीं रखते, तो उनके लिए क्या अहकाम है? जी देखिए, इसमें वही वाली बात है, वमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम वमन कान मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। जी, अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में बता दिया कि भाई तुम में से जो भी कोई रमज़ान का महीना पाए उसको चाहिए रोज़े रखे। अगर किसी को कोई उज़्र लाहक है, कोई सफ़र लाहक है, तो फिर उतनी जो है गिनती बाद में पूरी कर ले, यानी क़ज़ा कर ले, क़ज़ा रख ले। फिर इसी तरीके से अगर कोई क़ज़ा नहीं रख सकता और उसको उज़्र ऐसा लाहक हुआ है कि जो है तिब्बी एतबार से, मेडिकली एतबार से वो क़ज़ा भी नहीं रख सकता, ना सर्दियों में ना गर्मियों में, तो उसके लिए फिर जो है ना फ़िदिया है। फ़िदिया जो है वही रकम बनती है जो सदक़ातुल फ़ित्र की रकम होती है, तो उतनी ही मिक़दार में फ़ी रोज़े के हिसाब से मरीज़ अदा कर सकते हैं। उसका भी हुक्म ये है कि अगर फ़िदिया दे चुके हैं, फिर ज़िंदगी में ऐसा मौका मिल रहा है कि क़ज़ा हो सकती है रोज़ों की, तो फिर भी क़ज़ा करनी होगी। तो यूँ जो है ना ये मुतबादिल बताए हैं। तो इस लिहाज से जो लोग जानबूझ के बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी सफ़र के, बग़ैर किसी मामले के रोज़ा छोड़ देते हैं, तो उस एतबार से बहुत बड़ी महरूमी है। हदीस मुबारक में है कि अगर किसी ने रमज़ान मुबारक के महीने का कोई एक रोज़ा भी छोड़ा, तो उसके बदले में अगर पूरी ज़िंदगी भर भी वो रोज़ा मरते दम तक रखता रहे, तो वो जो फजीलत, वो जो बरकत उसको हासिल होनी थी और अल्लाह ताला की कुर्बत और दर्जात मिलने थे, वो पूरी ज़िंदगी उस एक रोज़े के बदले में भी रखता रहे तो वो दर्जा हासिल नहीं कर सकता। इतनी मतलब जो है ना अहमियत का हामिल एक एक रोज़ा होता है रमज़ान मुबारक का, क्योंकि वक्त पे काम हो रहा है ना, तो वक्त पर जो चीज़ें अल्लाह ताला ने खोल दी हैं, दे दी हैं, रख दी हैं, और सारी जो है ना मुराद देने के लिए अल्लाह ताला ने सारा जो है ना लगा दिया है, इंतज़ाम फरमा दिया है। तो उस एतबार से वो जब खो दिया, वो तो विंडो कहीं से कहीं चली गई, बिल्कुल ऐसे ही चले गए। अब आप करते रहो तो करते रहो तो करते रहो। तो यूँ जो है ना इसकी बड़ी अहमियत है, मतलब उस वक्त पे जो उसका वो था वो की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। जी, एक आदत बना लेंगे तो पड़ी जाएगी। सही सही। अच्छा शेख, रोज़े में ब्रश कर सकते हैं, टूथ ब्रश कर सकते हैं? रोज़े में ये है कि फ़ी नफ्सी जो है ना हलक में जाने वाला जो मामला है जी, उसमें एहतियात बरतना है। अच्छा, इसमें जो है एक दो बातें बड़ी अहम मैं आपको बयान कर दूँ। रमज़ान मुबारक में अक्सर ऐसा होता है, आम दिनों में भी होता है लेकिन जो है ना कम होता होगा, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा हो जाता है कि चूँकि सहर और अफ्तार के मामलात होते हैं और आदमी की रूटीन बहुत तब्दील हुई होती है, तो अच्छे खासे इबादत गुजार, नमाजी और इस तरीके से जो है ना उसमें मसरूफ़ रहने वाले ही लोग जो हैं वो रोज़े रमज़ान में इस चीज़ का एहतमाम जो है ना वो कम कर देते हैं, जबकि और ज़्यादा करना चाहिए। और बाकायदा इसकी तफसील भी है कि भाई जो है ना मिसवाक का एहतमाम हर हाल में है, और रमज़ान में भी ख़ासतौर पर फिर इजाज़त भी दी गई है कि इससे रोज़े में कोई असर नहीं पड़ता जी, चाहे ज़ायक़त तक जो है ना मिसवाक का आपके हलक़ से अंदर तक पहुँच रहा हो, नहीं असर होता। तो ये जो चीज़ है टूथपेस्ट है या मंजन वगैरह हलक़ में नहीं जाना चाहिए, ऐसे एहतियात से हो जाए कि जो है ना वो हलक़ में न जाए। खुदा न खास्ता अगर हलक़ में गया तो रोज़ा जो है टूटता है, एक की जगह एक ही जो है ना क़ज़ा आएगी और पूरा शाम तक रोज़े से भी रहना। तो बेहतर ये है कि इतना वक्त भी नहीं बचा लिया जाए सहरी के वक्त में कि आप जो है अपने दांत भी साफ़ कर लें, लेकिन ज़रूर करने चाहिए। वो मैंने बता रहा था शुरू में बात कि गफलत की वजह से मुंह से महक आती है जी, और ये महक इतनी खतरनाक होती है कि बहुत दूर भी आदमी है ना तो वो महक दूर तक जारी होती है। और नमाज में स्पेशली एक दूसरे को आ रही होती है, मस्जिद में आप आ रहे हैं, नमाज में है, तो अल्लाह ताला को मुंह साफ़ सुथरा चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती वो हस्ती है कि आपके पसीने मुबारक में खुशबू
آپ کے جو ہے فضلے میں خوشبو، اور آپ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ مہک جاتا تھا، اس کے باوجود مسواک کا اتنا زیادہ جو ہے آپ کو حکم دیا گیا کہ فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ فرض کر دی جائے گی. جبریل امین اتنی تاکید لے کے آتے تھے، اور بعض دفعہ فرمایا کہ اتنی زیادہ مسواک کا ہوا کہ میرے مسورے جو ہے نا وہ ایسا لگے زخمی ہو گئے جیسے، اتنا زیادہ اہتمام. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اتنی عظیم ہستی آپ کو جب حکم دیا جا رہا ہے تو ہم لوگ تو جو ہے نا حیثیت ہی کیا ہے، تو ہمیں اپنے منہ کی صفائی کا اہتمام بہت رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قربت حقیقت میں حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا راضی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہی کہ بندے بھی جو ہے نا کوئی پریشان نہ ہو. کیونکہ جمعے کے غسل کی بھی جب ضرورت پیش آئی کیوں پیش آئی کہ بندوں ہی کے معاملات بیچ میں تھے نا، کہ وہ آئے محنت مزدوری کر کے ایک دم پوری مسجد جو ہے نا وہ مہک سے بھر گئی. تو پھر جو ہے سنت کا غسل جو ہے وہ سنت قرار دے دیا گیا. بعضوں کے لیے موقع ہے، بعضوں کے لیے اور بھی زیادہ کم از سخت ہیں. تو وہ اسی وجہ سے کہ ان تمام چیزوں میں اہتمام رکھا جائے، لباس پوشاک کو بھی اور جسم کو بھی صاف رکھا جائے، اور اس طریقے سے منہ کو بھی صاف رکھا جائے. بالکل صحیح ہے. اچھا دوسرا سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اگر غلطی سے کچھ کھا پی لیا اور یاد نہیں رہا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتی ہے نسیان. الانسان من الخطأ والنسیان، انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے. تو خطا الگ چیز ہے اور نسیان بھول جو ہے وہ الگ چیز ہے. خطا یہ کہ آپ کو ایک چیز یاد بھی ہے، پتہ بھی ہے، غلطی سے کر دی ہے، اور نسیان یہ کہ آپ کو یاد ہی نہیں تھا. تو دونوں میں فرق ہے. تو نسیان کا بھول کا حکم الگ ہے، خطا کا حکم الگ ہے. مثلا آپ ایسے بھول خطا سے مراد یہ ہے کہ آپ مثلا غسل کر رہے ہیں، غسل کرتے کرتے آپ کو روزہ یاد بھی تھا، ایک دم سے جو ہے آپ کے حلق میں پانی چلا گیا، اور ارے یہ کیا ہو گیا، روزہ تھا میرا تو پانی چلا گیا حلق میں، یہ ناک سے چلا گیا. اب آپ نے کہا ہو میرا تو روزہ تھا اور یہ پانی چلا گیا، روزہ یاد تھا. یہ ہے غلطی، خطا. تو اب یہ روزہ جو ہے نا شام تک برقرار بھی رکھنا ہے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرنی ہے. صحیح. اچھا بھول یہ ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں تھا روزہ، اور آپ نے جو ہے نا بھول کے کھا لیا، پی لیا اور منڈ کے کھا لیا، جیسے کہ آج کل بولتے ہیں منڈ کے کھا لیا، ساتھ اس الفاظ میں سمجھ جاتا ہے آدمی. تو آپ نے پیٹ بھر کے کیوں نہ کھا لیا، تب بھی جب بھول کے کھایا یا پیا ہے یا حقوق زوجیت ادا کر لیے، ایسا بھی کوئی بھلکڑ ہو سکتا ہے. میں ہوں دیکھو بھائی بھلکڑ جوتا ہے تو موزہ غائب والا. تو اگر بھول کے کھا لیا، پی لیا، ازواجی معاملات بھی کر لیے، بھول کے کر لیے، تو اس میں جو ہے نا پھر معاف ہے، کنٹینیو رہے گا روزہ، اس پہ اثر نہیں پڑے گا. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بہت بڑی مہربانی ہے اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے. جب شروع میں روزہ فرض ہوا تو نہ رات کو ازواجی حقوق ادا کر سکتے تھے نہ دن کو، پابندی تھی. تو بعض صحابہ کرام جو تھے، تو ان میں بعض بڑے صحابہ میں حضرت فاروق اعظم کا بھی نام آتا ہے، تو وہ برداشت نہیں کر سکے رات میں اور حقوق زوجیت ادا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا پیار اتنا ہے اپنے اہل ایمان بندوں سے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اپنی شریعت کا حکم ہی بدل دیا کہ بھائی رات کو چھٹی ہے، رات کو فارغ آزاد ہو تم لوگ. دن بھر بس جو ہے نا پورا جو دن ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کے یعنی سحر کے وقت سے لے کے اور غروب آفتاب تک، یہ وقت جو ہے نا اس روزے کا ہے، باقی تم آزاد ہو. یا یہ کہ کسی کا روزہ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو حالت روزہ کی اس میں پابندی لگا دی گئی، تو اللہ پاک نے شریعت کا حکم ہی بدل دیا. اب ہمیں معلوم ہے اس اعتبار سے اگر بھول کے کوئی کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، اور اگر جو ہے نا غلطی سے ہوا ہے تو اس کی پھر قضا آتی ہے. اس میں یہ کہ پھر انسان بعد میں قضا کر لے جیسے ہی موقع مل جائے وہ. صحیح. اچھا بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہونے لگتی ہے اس وقت پانی پینے بھاگتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اذان کے وقت روزہ بند ہوتا ہے یا روزہ بند ہونے کا ایک الگ ٹائم ہے، اور روزہ کھولنے کے لیے اذان پہ روزہ کھولیں یا ٹائم ہے جس کی اس پہ روزہ کھولتے ہیں؟ اچھا اس میں جو ہے نا ہمارے حرمین شریفین عرب دنیا کا ایک بہت اچھا دستور ہے جی، اور اس کے مقابلے ہمارے یہاں پہ ہندوستان پاکستان وغیرہ میں تو الگ دستور ہے. اچھا حرمین شریفین میں وقت داخل ہوتا ہے نا تو اذان دے دیتے ہیں. جی. اگر بالفرض وہاں پہ کوئی ایسی نوعیت ہوئی نا تو وہاں کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ فجر کے وقت داخل ہونے کے بعد اذان ہو رہی ہے. جی. تو اس لیے اس وقت کو اپنے ذہن میں رکھو کہ کون سا وقت ہے جو فجر شروع ہو جائے گی. اس سے پہلے جو ہے نا اپنا روزہ بند ہونا ضروری ہے. یہ سنت ہے کہ بھائی آخری وقت تک آپ جو ہے نا سحری جاری رکھیں، اور آخری وقت پہ روزہ بند کریں، پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو محبوب حضور نے فرمایا تو سحری آخری وقت تک رہا، اور سحری جو ہے نا برکت کا فرمایا کہ اس کی بڑی برکات ہیں، سلسلے ہیں. تو یہ تو ہے، لیکن چونکہ اذان جو ہے فجر کے وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے تو روزہ بچانے کے لیے بہتر ہے کہ آپ وقت ذہن میں رکھیں کہ بھائی اتنے وقت پر جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ آج کل جیسے جو ہے 5:45 ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ بھائی 45 منٹ ہے نا، تو آپ اس سے 2-4 منٹ پہلے سارے معاملہ مکمل کر کے فارغ ہو جائیں. جہاں اتنا اہتمامات کر رہے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ فجر کی جو اذان ہے وہ وقت داخل ہونے کے بعد ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ کہ محنت بھی اتنی کی اور پتہ چلا کہ وہ وقت جو ہے نا شرعی طور پہ روزہ نہیں ہو سکا. تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، افطار میں بھی اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے نا سحری میں بھی، کہ اپنی گھڑیاں آج کل تو موبائل میں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، تو اس کے مطابق اپنا وقت سارے معاملات ذاتی طور پہ لے کر چلیں. اذان ہوتی ہے مسجد سے بھی ہوتی ہے، وہاں سے بھی ہوتی ہے، لیکن وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی علماء بہت بتاتے ہیں کہ بھئی
اذان فجر پہ روزہ بند نہیں کریں بلکہ اس سے پہلے بند کر لیں تاکہ روزہ خراب نہ ہو، مشکوک نہ ہو، ورنہ خواہ کی محنت ضائع ہوگی. صحیح. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا کیا روزے میں بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ اچھا یہ بھی سوال اچھا ہے کہ روزے میں آدمی ناخن ہیں، بال ہیں، خط بنانا ہے، یہ سب چیزیں درست اور جائز ہیں بغیر کسی کراہت کے. روزے پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی سے منسلک ایک چھوٹا سا جو نا اور بھی بہت لوگ سوال کرتے ہیں یہ کہ وضو ہے، یہ اس طریقے سے انسان جو ہے نا غسل کر کے نکلا ہے تو اس وقت بھی اس کو پوچھتا ہے کہ بال کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے تو کیا حکم ہے؟ کوئی اثر نہیں پڑتا وضو پہ، غسل پہ، یا اسی طریقے سے جو ہے نا روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طرح سے بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے نا بغیر لباس کے ہم نے غسل کیا تو کیا اس سے وضو کا اثر پڑتا ہے؟ اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. جب آپ غسل کر رہے ہیں تو اگر لباس جسم پر نہیں ہے تو ایسی حالت میں آپ کا وضو الگ سے کیا تب بھی اور نہیں بھی کیا، جب پورا غسل کر لیا نا تو نیت کی تب بھی نہیں کی تب بھی، جب بھی وضو خود بخود ہو جاتا ہے. صحیح. اس سے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. صحیح. اچھا وضو سے ہی ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے کہ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ پینے سے فی نفسی وضو جو ہے نا نہیں ٹوٹتا، یہ جو ہے نا وضو کے ٹوٹنے کے اس میں سے نہیں ہے. تاہم یہ کہ جو ہے نا کراہت کی کیفیت ہے کہ جو ہے نا چونکہ تمباکو ہے اس کی بو ہے تو کلی وغیرہ اچھی طرح کر لی جائے لیکن وضو برقرار رہتا ہے. صحیح. اچھا میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی اس میں کچھ کھا تو نہیں رہے، ہمارے پیٹ میں تو نہیں جا رہا، تو روزے میں سگریٹ پی سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو نا جو آپ دھواں لے رہے ہیں نا جی وہ دھواں تو آپ کے سیدھا جو ہے نا پیٹ میں جا رہا ہے. جیسے وہ آتا ہے نا انہیلر کا معاملہ جی کہ بھائی بعض لوگوں کو ضرورت ہے تو اس میں دوا کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، وہ اگر اجزاء آپ کے سانس میں مل کے چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا رکھنی ہوگی. جیسے کسی کی ایمرجنسی ہوگی تو یہ سگریٹ جو ہے اس کا سارا دھواں وغیرہ سب اندر جا رہا ہے. صحیح. یوں جو ہے نا پھر وہ روزہ فاسد ہو جائے گا. صحیح. بات دراصل وہی ہے نا کہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ کے حبیب سے ہے، تو آپ اس کو کس طرح نبھا لیں؟ ہمیں وہ کرنا ہے کام جو اللہ رسول کا ہے. تو اب تعبیر ایسی نکالنی ہے جو اللہ رسول نے ہی بتائی ہو، اس سے ہٹ کے اگر ہم کریں گے تو اپنے کندھوں پہ لینے والی بات ہے. ہاں اور وہی والی بات ہے نا کہ اپنے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کر کے بس مسئلہ حل کر لیا تو وہ الگ ہو جائے گا. صحیح. اچھا روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں اور اٹھ کے کھول لیتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ نہ نماز پڑھی نہ کوئی وہ کیا، مطلب ہماری اماں کہتی ہیں فاقہ کیا تم نے. یہ دیکھیں بات وہی آ گئی نا کہ بھی دیکھیں نماز مستقل ایک الگ عبادت ہے. پھر رمضان میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بتایا کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر. پھر جماعت کی نماز مردوں کے لیے، خواتین اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں تو وہ اہمیت بڑھ جاتی ہے. پھر نماز مستقل الگ اپنی جگہ بندگی کا ایک بہت بڑا وہ ہے فریضہ، اور روزہ اپنی جگہ فریضہ. روزہ سال میں آیا تو آپ ادا کر رہے ہیں تو نماز کو بھی اپنی جگہ اہمیت سے وقت پر ادا کرنا چاہیے. ٹائم جو ہے نا سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے. عموماً یہ سونے کی وجہ سے جو غفلت ہوتی ہے نا، اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ ایسی ترتیب بنا لیں کہ نماز اپنے وقت پہ ادا ہو جائے تاکہ جو ہے نا کسی بھی قسم کا کوئی ذمہ وبال نہ رہے. پھر آدمی کو جو ہے نا خواہ کی بوجھ پنا ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے. اللہ کے پاک کے دربار میں تو اچھی بات ہے پشیمانی، لیکن جو ہے نا لوگوں میں بھی نا انسان وہ مقام نہیں بنا پاتا، مطلب بے وقت سا رہتا ہے. تو اس لیے ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو بے وقتی کے باعث ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی. تو نمازوں کو اپنی جگہ ادا کرنا اور اہمیت کے ساتھ ہے رمضان میں خاص طور. صحیح. اچھا تراویح سے ریلیٹڈ کیا خاص حکم ہے؟ مطلب 5 روزہ ہونی چاہیے یا 30 روزہ ہونی چاہیے یا کس طریقے سے؟ دیکھیے تراویح کا بھی تعلق جو ہے نا روزے کی طرح سے ہے. جی. جب چاند نظر آ جاتا ہے، چاند نظر آتے ہی سب سے پہلا عمل جو ہوتا ہے رمضان کا تراویح ہوتا ہے. تراویح شروع ہو جاتی ہے، پھر دوسرے دن سے روزہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح چاند نظر آنے کے بعد پھر جو ہے روزہ بھی موقوف اور تراویح بھی موقوف ہو جاتی ہے، پھر وہ چاند رات کہلاتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ عید الفطر کی رات اور لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، انعام والی رات کہلاتی ہے. اس کی بھی بڑی فضیلت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ تراویح کا تعلق جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر رات کے قیام سے. تو جو 5 روزہ ہے، 6 روزہ ہے، 10 روزہ ہے، وہ قرآن کریم کی سنت ہے. قرآن کریم پورا سننا تراویح میں ایک بار یا پڑھنا یا پڑھانا وہ مستقل سنت ہے اپنی جگہ. کسی نے اگر 5 روزہ، 3 روزہ، 10 روزہ کر لیا سنت ادا ہوگی، لیکن تراویح کی جو سنت ہے موقع اس کو اپنی جگہ بدستور قائم رکھنا ہے آخری رمضان تک، چاند دکھنے تک. صحیح. اچھا دانتوں سے اگر خون نکلتا ہے یا کسی وجہ سے خون نکل آیا دانت سے یا ہاتھ کٹنے سے خون نکل آیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے فی نفسی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ خون نکلا ہے تو کلی وغیرہ کر کے جو ہے نا الگ کے الگ حفاظت سے وہ کر لی جائے. حلق میں نہیں جانا چاہیے. صحیح. حلق میں اگر خون گیا اور اتنی مقدار ہے کہ وہ تھوک پر غالب ہے تو پھر روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. تو وہ کلی کر لیں اور اسی طریقے سے جسم سے بہرا تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا نکلنے سے. صحیح. اور اسی سے متعلق ایک اہم جو سوال ہو سکتا ہے کہ کرنے کا آپ کے ذہن میں ہو تاہم کہہ کا بھی یہی وہ خود بخود ہوتی ہے نا، چاہے وہ منہ بھر کے ہو رہی ہے بار بار، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا. لیکن اگر انسان نے خود کو ایسی چیز کی ہے جس سے جو ہے نا وہ قے پیش ہو گئی ہے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن اس کو بھی شام تک ایسے ہی رہنا اور بعد میں قضا رکھنا ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز ایک میں ویسی جو ہے نا شرعی مسئلے کے علاوہ
طبی طور پہ بتا دوں کہ رات کو سونے سے پہلے یا سونے سے پہلے ہمیشہ دانت صاف کرنے کا اہتمام ضروری ہے. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے یا منجن سے جو بھی اہتمام رکھے گا نا تو اس کی دانتوں سے خون نہیں نکلے گا. صحیح. لیکن اگر سونے کے وقت اہتمام نہیں کیا تو دانتوں میں مسائل ہمیشہ رہیں گے, خون کا معاملہ ہمیشہ رہے گا اور وضو بھی ہمیشہ متاثر رہے گا اور کسی بھی خون جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. تو سونے سے پہلے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دانتوں کو بہت احتیاط سے صفائی کر کے پھر سونا ہے. نیند بھی اچھی آئے گی, صحت کے اعتبار سے بھی اچھا ہے اور جراثیم وغیرہ سے انسان محفوظ رہتا ہے, پیٹ میں بھی جو ہے نا صاف ستھری غذا جاتی ہے, تو اس کا اہتمام بہت اچھا ہے. شیخ ایک چیز کو اور کلیئر کر دیجیے, آپ نے یہ بولا کہ جیسے روزہ اگر ٹوٹ گیا ہے تو آپ شام تک اس کا اسی طرح رہیں گے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. ہاں, اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جیسا اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہاں بھی چلو روزہ ٹوٹ گیا اب کھلا کھاؤ آرام سے. ہاں, تو اس کا ادب سکھایا گیا. جی, اگر کوئی کھا پی لے گا روزہ ٹوٹنے کے بعد تو گناہ گار تو نہیں ہوگا اور ناجائز حرام بھی نہیں ہے, لیکن آداب میں سے بتایا گیا ہے کہ اس وقت تک اسی طرح سے رہو جس سے روزے سے ہو. تو ایک روزے دار کے لیے تو یہی ادب ہے کہ بھائی وہ اس کا ٹوٹ گیا تو اس کا ایک افسوس ہے, افسوس کی وجہ سے وہ شام تک روزے کی حالت میں رہ رہا ہے. تو یہ آداب میں سے. صحیح صحیح. اچھا, انسولین لگا سکتے ہیں روزے میں؟ انسولین لگا سکتے ہیں, اگر آپ کہیں جاتے تھے تو اس کے ساتھ جو ہے انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں اور ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں, اس سے روزے کو کوئی اثر نہیں پڑتا, الا یہ کہ براہ راست پیٹ میں کوئی چیز جاری ہو یا دماغ پہ براہ راست جاری ہو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عمومی طور پہ جو ڈرپ وغیرہ ہے, انجیکشن انسولین وغیرہ, وہ بغیر کسی کراہت کے درست اور جائز ہے روزے کی حالت میں بھی, خون ٹیسٹ وغیرہ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے کور کر لیا. ایک اور نماز سے ریلیٹڈ تھوڑے سے سوال ہیں بس, پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم ویڈیو ختم کریں گے, لمبی ہو گئی آپ کی, کافی سارا ٹائم لے لیا میں نے. گزر گیا ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. نماز سے ریلیٹڈ یہ کہ جیسے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اس چیز کا, ایون سعودیہ میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ آگے سے گزرتے وقت اکثر نماز پڑھتے پڑھتے لوگ یوں کر دیتے ہیں, روک لیتے ہیں یا دوسرے لوگ ان کو روک دیتے ہیں. اس کے کیا احکامات ہیں کہ گزرنا کیسا ہے یا نہ گزرنا, کیا اس کا حکم کیا ہے؟ یہ جو ہے بہت زبردست سوال اس لحاظ سے ہے کہ حرمین شریفین کے اعتبار سے بھی اور عمومی جگہوں کے اعتبار سے بھی. دیکھیں, جب جماعت سے نماز ہو رہی ہے نا, جماعت سے نماز کے اس میں اگر امام کے آگے سترہ رکھ دیا تو پھر پوری جماعت میں کہیں سے بھی کوئی آگے سے گزرے گا نا کوئی حرج نہیں ہے. صحیح, بلا کراہت درست اور جائز ہے. صحیح. حرمین شریفین میں بھی آگے جو ہے نا رکاوٹ ہے, امام کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو کوئی وہ جو ہے نا جیسے اس کا تو پوری جو جماعت علاقوں میں آگے طواف ہو رہا ہوتا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے. اور امام صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا ہی وہ لگا ہوتا ہے محراب کے, وہ جنگنا یا کچھ چیز لگی ہوتی ہے یا مائی کی کھڑا ہوتا ہے, رکھا ہوتا ہے, تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. عمومی طور پہ عام طور پہ یہاں بھی مساجد میں ایسے محراب میں بنا کے رکھ دیتے ہیں یا کوئی کرسی رکھ دی, کوئی بھی چیز, تو جماعت میں تو یہ معاملہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے یہ سترہ جو ہے تقریباً اس کی مقدار کم از کم اتنی ہو, اور یہ شرعی گز کہلاتا ہے اتنا. صحیح, اتنی مقدار اگر ہے تو گزر سکتے ہیں. یا کوئی آدمی آگے سے گزرنا چاہ رہا, ضرورت ہی پڑ رہی ہے تو ایسی کوئی چیز رکھ دے, مطلب رومال یا کوئی چیز کر کے پھر گزر جائے. لیکن جہاں جو ہے نا بہت بڑی تعداد ہے حرمین شریفین ہے وہ ہے, تو کوشش یہ کرے کہ جہاں سے یوں گزر سکتا ہے نا, سبوں کو چیرتا ہوا یا لوگوں کو اس طریقے سے کر کے وہاں اس طریقے سے گزرے, اور جہاں مجبوری آ جائے تو پھر وہاں پہ مجبوراً وہاں سے سامنے سے عبور کرے. اچھا, اس میں بھی یہ ہے کہ جو 3 صف کے بعد سے کوئی حرج نہیں, کوئی کراہت نہیں گزرنے میں, 3 صف. تو ایک تو یہ. دوسرا ہے کہ جب جماعت کی نماز کی جو ہے نا وہ صف بندی ہو رہی ہو, اس میں بھی اگر کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے, کوئی نماز میں تھا, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, بغیر کسی کراہت کے سامنے سے گزر سکتے ہیں, کوئی حرج و قباحت نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی مسئلہ نہیں پتہ ہے, امام والے مسئلے بھی اکثر کو عوام کو نہیں پتہ ہے کہ بھائی آگے اگر امام کی رکاوٹ ہے نا پھر پوری جماعت سے گزرتے رہو, کوئی حرج نہیں ہے. لوگ جماعت میں بھی یہ کر رہے ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نماز پڑھ لی, فرض نماز پڑھ لی, اب سنتیں پڑھ رہے ہیں, تو کیا ان کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ ان کے آگے سے اگر ایسی جگہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہاں سے دوسری جگہ اختیار کر سکتے ہیں, تو احتیاط اسی میں کہ ان کے سامنے سے نہ گزریں, یا کم از کم 3 جو ہے نا صف آگے سے گزریں, تو یہ احتیاط کر لیں, کیونکہ اس کی جو ہے نا بڑی تاکید آئی ہے حدیث میں, اور بڑی جو ہے وعید بیان ہوئی ہے. یہ ایک ادب ہے نماز کا, تو نماز کے حساب سے اس میں احتیاط ضروری ہے. باقی جہاں بہت رش ہے, جیسے حرمین شریفین ہے, بہت زیادہ معاملات ہیں, ازدحام کے معاملات ہیں, تو ازدحام کے معاملات میں اور انسان کو نکلنا بھی ہے, تو نکلنا اس کی ایک ضرورت ہے, تو اس حساب سے پھر وہ گزر رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جو ہے نا حدیث میں جیسے آتا ہے نا کہ اگر کسی کو جو ہے نا نماز پڑھتے ہوئے جماعت میں اور ضرورت پیش آ گئی اور وضو ٹوٹ گیا, کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, تو وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے کوئی ادھر ظاہر کر کے نا وہ سیدھا بھی نکل سکتا ہے صفوں کے آگے سے, اور چیرتے ہوئے بھی نکل سکتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسی ضرورت ہے کہ انسان کو نکلنا ہے, اور جماعت لوگ جگہ جگہ پڑھ رہے ہیں تو ہے نہیں, تو ایسی صورت حال میں انسان اگر نکل رہا ہے تو گناہ گار نہیں ہے. صحیح صحیح. اچھا, نماز پڑھتے ہوئے یہ میرے ساتھ ہوتا ہے پرسنلی, دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے, خشوع خضوع برقرار کیسے رکھیں؟ صحیح, اس کے لیے یہ ہے کہ امت کے علماء اکابر جو ہے نا مختلف طریقے اور تدبیریں بتاتے ہیں.
ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، زاویہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا. تو اس کے لیے یہ کہ نا ایک تو کہ بھائی جو تلاوت انسان کر رہا ہے اس کی طرف توجہ لے جائے، اور اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ لے جائے، عرش اعظم اور اس طریقے سے بیت اللہ شریف آپ نے اور ہم نے جیسے جذب کیا وہ آنکھوں میں، آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں حرمین شریفین بیت المقدس. تو یوں جو ہے بیت المقدس تصویروں میں دیکھا ہے آپ کے محل میں دورہ کر چکے ہو؟ ابھی نہیں کرنے والے ہیں. مطلب وہ ہم لوگوں کے لیے تو اسلامی ممالک جو ہے بھی معاملات ہیں نا بہرحال تو یورپ والے چلے جاتے تو ہمارے جو ساتھی واتی ہیں ہم جماعت ہیں یا شاگرد بہت سے جاتے تو وہ بھیجتے ہیں ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ بھی. تو بہرحال یہ کہ جو ہے نا وہ استحضار جو ہے نا وہ اس طریقے سے بیت اللہ کا ذہن میں بنا لیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی جو عظمت والی ذات وہ سب سے اعلیٰ والی چیز ہے وہ ذہن میں آئے کہ بھی ہم کھڑے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے ادب احترام پورا کہ بھی انت عبد اللہ کرنے کا طرح اللہ کی عبادت بندگی ایسے کرو جسے گویا کہ تم کو دیکھ رہے ہو. ایک تصور ہوتا ہے جیسے ہم کوئی اب جس وقت بات کر رہے ہیں جو بات ہم کر رہے ہیں تو تصور میں ایک چیز آ رہی ہے نا، خاکہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذہن میں خاکہ آتا ہے، حضور کی بات کرتے ہیں حضور کا آتا ہے، حضور کے ساتھ پوری آپ کی زندگی حیات طیبہ آتی ہے. تو یہ بہت سی چیزیں تو اسی طرح سے اس میں بھی اپنے آپ کو سنبھالا جا سکتا ہے، یکسوئی کی جو ہے کیفیت بنائی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا جسے دعا بھی آتی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور ایسی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قرآن کریم میں موجود ہے 7ویں پارے میں اور شاید 8ویں پارے میں. تو یہ دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ہیں دعائیں، تو یہ وقتاً فوقتاً پڑھ لے وظیفے کے طور پہ نماز کو پڑھنے سے پہلے بھی. اور الحمدللہ ہم لوگ بھی بہت معمول میں طالب علمی کے زمانے سے اچھا طالب علمی کے بہت سے فائدے ہیں تو اس فائدے نے ہم یہاں تک پہنچایا. تو یوں معمولات میں چیزیں شامل ہیں. تو یوں اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یکسوئی کی کیفیت استحضار کی کیفیت اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ خیالات جان بوجھ کے کہیں نہیں لے جانے چاہیے، بلکہ جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا خیالات کو بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف گر جائے تو پھر واپس لے کر آئیں. وہ کہتے ہیں نا شعر ہے کہ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. ایک دوسرے سے مقابلہ جاری رہے گا، ریسلنگ جاری رہے گی. تو یکسوئی کے لیے کوشش کرتے رہیں اور یوں دعائیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے. جزاک اللہ خیرا احسن الجزا. اور بالکل اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے تو میں آپ کا اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بس آخری سوال اور اس کے بعد ہم یہ ویڈیو ختم کریں گے. ایک دعا کروا دیجیے گا ہم سب کے لیے اجتماعی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کے کام میں لگائے، خیر عافیت کے ساتھ رکھے، پلس جاتے جاتے میرے لیے کوئی بھی نیگیٹو پازیٹیو اچھی بات بری بات میرے اندر کوئی چیز ایسی جس کے لیے آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو وہ دیکھیں اینڈ دین پھر اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے. میری طرف سے اللہ حافظ ہے. اب شیخ ہمارے دعا کروا کے اور فیڈ بیک دے کے پھر ہم ویڈیو کو ختم کر دیں گے. اچھا اس سلسلے میں بھی آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. چند باتیں جو ہے نا اس میں جو ہے جمع کر دیتے ہیں تکمیلی مرحلے کے اعتبار سے تکمیلے کے طور پہ. ایک تو یہ کہ مجھے اس وقت وہ حدیث مبارکہ کی دعا یاد آ گئی. ایک صحابی جن کو اگر کوئی براہ راست دیکھنا چاہیں تو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ ان کی فضائل رمضان جو ہے اس میں ایک دعا موجود ہے. وہ صحابی جو تھے خاص طور پہ افطار کے وقت یہ دعا ضرور کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. یہ دعا بڑا اہتمام سے رمضان میں مانگنی چاہیے. اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے جو رمضان کی جو چیزیں بتائیں، جو طویل حدیث ہے جو حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے، جو شعبان کی بالکل آخری تاریخ میں جب رمضان شروع ہونے کو تھا اور وہ تھا تو آپ نے خطبہ دیا، اس میں ساری تفصیلات رمضان سے متعلق بیان فرمائیں. تو اس میں یہ چیزیں بھی بیان کی کہ 4 باتیں بڑی اہم ہیں رمضان کے حوالے سے. نمبر 1 یہ کہ جو نا کلمہ طیبہ کی کثرت. نمبر 2 استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا، مغفرت کی اللہ تعالیٰ طلب یعنی استغفار کی کثرت رکھنا، اور جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ. یہ 4 باتیں مسلسل رمضان میں رکھنا ضروری ہے. تو یہ چیز بھی بڑی اس کے اعتبار سے رکھی جائیں. باقی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اعتبار سے اب چونکہ جو ہے نا یہ شعبان کا مہینہ اس حوالے سے اس سال کے حساب سے تکمیل پر آ رہا ہے، تو حضور نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ بھائی اپنے غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ یا اسی کے ضمن میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، ضمن میں یعنی مفہومی معنی میں جو بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، نرمی کرے گا، ان کے کام ہلکے کرے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا. تو ہمیں جتنی بھی کمپنیاں ہیں، ادارے ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں، وہ سب کے سب کام کو ہلکا کر دیں. رمضان کی وجہ سے خصوصی جو ہے نا اہتمام رکھیں سہولت دینے کا، اور ساتھ میں بونس دینے کا، ساری چیزیں دینے کا، ان تمام چیزوں کا اہتمام رکھیں اللہ کے لیے. اللہ سے تجارت یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ہر چیز میں اللہ کو دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں. خصوصیت سے رمضان میں آپ اپنے ملازمین کو خوش کریں، اللہ آپ کو جو ہے نا خوش کر دیں گے. تو اس طرح کی تجارت جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کی جائے، اس سب کے ساتھ سہولت کے معاملات کیے جائیں، آسانی کے معاملات کیے جائیں، اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا جائے. کیونکہ زندگی ایک دن پوری ہونی ہے اور ہم اس لیے آئے ہیں دنیا میں کہ آخرت بن جائے.
تو اس کا بھی اہتمام پورا رکھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ باہر تو بڑے جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے راشن بھی تقسیم ہو رہے ہیں، مال بھی لگائے جا رہے ہیں بڑے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے۔ یقین کریں سلمان بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ بڑے جو ہے چینلز وغیرہ یہ سارے علماء فضلاء ان سے جو ہے دعا کے لیے بھی ان کو بلاتے ہیں، بڑے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں بلاتے ہیں، اس کے لیے جو ہے ایک یعنی جو ہے ایک 1.5 منٹ کا جو کلپ بنتا ہے نا اس کے لیے 1 کروڑ صرف جو ہے دیتے ہیں ان کو، اور علماء فضلاء اور ان کو نہ صرف دعا کے لیے بلایا، ایک سموسہ ایک چائے مل جائے بہت بڑی بات ہے، اور اگر وہ لانے لے جانے کے جو ہے گاڑی بھی دیتے ہیں بہت بڑی بات ہے۔ جہاں سے ان کو ملنا ہے نا وہاں یہ حالت ہے، اور جہاں تشہیر شہرت ہے، اور لاتے بھی کن کو ہیں جو بھائی واقعی بڑا شہرت ہے، بھائی فلاں یہ اداکار ہیں فلاں ایکٹر ہے، یہ نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں سے آپ دعا کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو آپ کا یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور اپنی دنیا کے حساب سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو بڑے تدبر کی ضرورت ہے، تأمل کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا فتأملوا فتدبروا فتفکروا۔ تو ان تمام چیزوں میں بیلنس کر کے جب اللہ تعالیٰ تجارت کریں گے تو انشاءاللہ پھر حقیقت میں کامیابی ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر خیر کے معاملات فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، 2 قسم کے لوگ ہیں دھرتی پر، ایک علماء اہل اللہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور دوسرے جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال ان کی جو نا تجارت اور سلسلے کسی بھی طرح سے نماز سے اور جو نا زکوٰۃ سے کسی چیز سے بھی غفلت میں نہیں ڈالتے، اللہ کے ذکر سے یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتے۔ یہی 2 طبقے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگنے والے لوگ ہیں اور اللہ کے راستے میں لگانے والے لوگ ہیں۔ تو ہم جو ہے نا اسی طرح سورہ مومنون کی جو آیت ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس کے مصداق بنے اور صحیح رخ پر چلیں تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ تو آپ کو کہنے سے یہ باتیں مجھے تھوڑی سی ذہن میں آ گئی۔ اللہ پاک ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو ہے نا دعائیں جتنی معصور ہیں ان کا بھی اہتمام جو ہے رکھا جائے تاکہ جو ہے معمول صحیح سے گزر جائیں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو پابند رہنے کا فائدہ یہ آسانی یہ ہے جو آپ نے ابھی یکسوئی کا بھی پوچھا تھا، اشراق کا، چاشت کا، سورج جب ڈھلتا ہے زوال کا ہو تو زوال شمس اس وقت 2 رکعت 4 کا، ایسی مغرب کے بعد 6 رکعت اپنی اضافی یا 2 رکعت پڑھ لیں 4 پڑھ لیں، اس کا تہجد کا یہ بھی اہتمام ہوگا، وہ بھی فرائض محفوظ ہو جاتے ہیں، جن کا بھی اہتمام رکھا جائے، باوجود رہ سکتے ہیں تو اس کا اہتمام رکھا جائے، یہ ساری چیزوں کا بھی اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ بس انہیں کلمات پر ہم جو ہے بات کی تکمیل کرتے ہیں، اسی دعا کے ساتھ حدیث کی کفارۃ المجلس کی سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اور جو ہے تھوڑی سی مختصر سی دعا کر لیتے ہیں آپ کے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا محمد و صحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انف احسننا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، یا الہ العالمین یا رب کریم ہمیں شعبان کی بھی ساری برکات سے مالا مال فرمائیے، رجب جو گزر گیا اللہ اس کی بھی برکات سے مالا مال فرمائیے، اور یا الہ العالمین رمضان مبارک تک ہمیں خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ پہنچائیے، اور یا اللہ رمضان مبارک کی بھی یا اللہ ساری خیر و برکات اور فضائل سے ہمیں اور سارے اہل ایمان کو مالا مال فرمائیے، اور یا الہ العالمین یا رب کریم اس کے سارے معاملات بھی آسان فرمائیے، جس کی انفرادی اجتماعی طور پہ جو کوتاہیاں اور کمی ہوں یا اللہ وہ دور فرمائیے، رمضان مبارک کی جیسی قدر ہے یا اللہ ویسی قدر کرنے کی سارے اہل ایمان کو توفیق عطا فرمائیے، اور یا الہ العالمین یا رب کریم روزے تراویح تلاوت قرآن کریم کا یا اللہ سننا، تراویح کا اہتمام رکھنا اور نمازوں کا اہتمام، اور یا اللہ فرائض جتنے بھی ہیں ان سب کا اہتمام، اور اپنے جتنے بھی حقوق ہمارے ذمے لگے بندوں کے حقوق العباد میں ان سب کا اہتمام صحیح سے نصیب فرمائیے، اور یا اللہ زکوٰۃ صدقات خیرات اور دیگر عبادات جو بھی ہیں ان سب میں بھی مسلمانوں کو خوب اہتمام سے سچی نیتوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ احسان کے ساتھ یا اللہ خوب عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، ہمارے بھی یا اللہ خاندان میں گھرانے میں جو بھی جہاں بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرمائیے، اور ہر قسم کی مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور فرمائیے، اہل فلسطین کی یا اللہ ہر طرح مدد فرمائیے، ان کو دوبارہ سے یا اللہ زبردست طریقے سے آباد و شاداب فرمائیے، بیت المقدس کو آزاد کرائیے، اور یا الہ العالمین یا رب کریم جتنے بھی شہداء اسلام ہیں اہل فلسطین سمیت اہل کشمیر سمیت سب کو اعلیٰ درجات عطا فرمائیے، مسلمانوں کی قربانیاں ہر سطح پر جہاں بھی دی ہیں سب قبول فرما کر جلد از جلد یا اللہ سارے عالم اسلام کو یا اللہ اسلام کے ساتھ سربلندیاں عطا فرمائیے، اور پوری روئے زمین پر خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ یا اللہ اسلام کا قیام یا اللہ انعقاد نصیب فرمائیے، اور یا الہ العالمین اسلام کی باغ و بہار سارے جہان کو دکھلا دیجیے،
اور یا الہ العالمین یا رب کریم اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین پہنچے ہوئے سارے معتمرین سب کی عمریں قبول فرمائیے، ان کی دعائیں سب کے حق میں قبول فرمائیے، اور حج کے سلسلے درخواستیں چل رہی ہیں سب کے حج کے لیے بھی سلسلہ آسان فرمائیے، اور سب کے حج کو حج مبرور سعی مشکور ذم مغفور فرمائیے۔ اور یا اللہ ہمارے جناب بھائی سلمان امداد صاحب، یا اللہ انہوں نے پروگرام کیا، اس کو بھی اپنی بارگاہ کے شرف قبولیت سے نوازیے، ہم سب کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اور جتنے بھی ہمارے بڑے جا چکے ان سب کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے، سارے اکابرین امت اور سارے انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء، صالحین اور صلاح صالحین سب کے یا اللہ سب کے لیے سب کا جاریہ بنا دیجیے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا باعث بنا دیجیے۔ اور یا الہ العالمین یا رب کریم اپنی رضا کاملہ سے مالا مال فرمائیے، اور یا اللہ رحمتیں بھی خوب عطا فرمائیے، مغفرت سے بھی نوازیے، جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرمائیے، جہنم سے آزاد فرمائیے، جنت الفردوس سارے اہل ایمان کا مقدر بنا دیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت و معیت و شفاعت حوض کوثر سے سیرابی مقدر فرمائیے، پوری طرح سے آپ کا متبع اور یا اللہ شریعت کا متبع بنا دیجیے، صحیح معنی میں یا اللہ موحد بنائیے، اور یا اللہ صحیح معنی میں بندگی کرنے والا بنائیے، اور حقیقی معنی میں عبادت گزار و خاشعار بنائیے۔ اور یا الہ العالمین یا رب کریم رمضان مبارک میں یا اللہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوب غمخواری، آپ نے کہ حبیب نے فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا، تو حقیقی معنی میں غمخواری کی توفیق عطا فرمائیے، مہنگائی سے بچائیے، اور یا اللہ لوٹ مار سے بچائیے، ہمارے حرمین شریفین آنے جانے کے لیے بھی، اور یا اللہ چیزوں کی اشیاء خرد و نوش اور دیگر اشیاء کے یا اللہ معاملات میں بھی مہنگائی کو ارزانی میں تبدیل فرمائیے، کرم فرما دیجیے۔ اور یا اللہ جتنی بھی دعائیں ہم مانگ سکے اس موقع پر، وہ بھی جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھیں، اپنے لیے انفرادی یا اجتماعی سب کے لیے، حسب حال، حسب موقع، حسب ضرورت، دین دنیا آخرت ہر لحاظ سے آپ اپنے دربار سے سب کو سب کچھ عطا فرمائیے اور فرماتے رہیے۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، بیٹھنا، بولنا، کہنا، سننا قبول فرما لیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔ الحمدللہ۔